الرحمن الرحیم. ادھر ربط لکھ لو، ربط اسمی، نام کو نام نہ ربط. ربط اسمی سورۃ النمل میں، سورۃ النمل تک مسئلہ توحید اور دعویٰ تبارک الذی کہ برکت دہندہ اللہ عقلی و نقلی دلائل سے واضح کیا جا چکا ہے. عقلی و نقلی دلائل سے واضح کیا جا چکا ہے، یہاں تک کہ نمل یعنی چونٹی نمل یعنی چونٹی کی بات سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی غائب دان نہیں. لہذا برکات دہندہ بھی وہی ہے. اس مسئلے کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں بھی آئیں گی. قصص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے. توحید کی خاطر ان پر کس قدر تکلیفیں آئی. لیکن آخر غلبہ انہی کو حاصل ہوا. ربط معنوی، معنی کو معنی کے ساتھ ربط. الفرقان، الشعراء اور سورۃ النمل میں الفرقان، الشعراء اور سورۃ النمل میں عقلی و نقلی اور وحی کے دلائل سے واضح اور ثابت کر دیا گیا برکات دہندہ عالم الغیب لائق عبادت و پکار
اور متصرف و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی نہیں۔ اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے اور ایذائیں دیتے تھے۔ اب سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور کافروں کی ایذاء رسانی پر ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ثانی پر ان کے صبر و استقلال کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ صورت، موسیٰ علیہ السلام کی قبل نبوت زندگی کے حالات، موسیٰ علیہ السلام کی قبل نبوت زندگی کے حالات، نبوت کے بعد دعوت توحید، قوم کے رد و انکار، اور ایذاء رسانی، آخر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے غلبہ اور فرعون غلبہ اور فرعون اور اس کی قوم کی مغلوبیت، ہلاکت کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد شکوے تخویفیں
اور بشارتیں مذکور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ دعویٰ پر پانچ عقلی دلیلیں جس میں سے تیسری اور چوتھی دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم، پہلی دو کے بعد ان کا ثمرہ ایک دلیل نقلی اہل کتاب سے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القصص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم، واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب المبین، تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی، لازمی معنی، یا یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے۔ یہ اشارہ ہے آگے دلیل نقلی کی طرف، کیونکہ مبین آوے کتاب دی صفت تا دلائل نقلی زیادہ آدن۔ نتلو علیکا، اجمالی قصہ، ہم پڑھتے ہیں تیرے اوپر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے، و فرعون، اور فرعون کی خبر سے، ہم تیرے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں بالحق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا چڑھا ہوا تھا، فن خان بنا ہوا ہے، فی الارض زمین میں، مصر کے زمین میں، وجعل اہلہا، اور بنا رکھا تھا اس نے اہلہا، اس مصر کے شہر والوں کو، شیعاً ٹکڑے ٹکڑے، کئی قسم میں، یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر رکھا تھا اس نے ایک گروہ، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم، زندہ چھوڑتا تھا وہ، ذبح کرتا تھا وہ ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا وہ ان کی عورتوں کو، انہم، بے شک تھا وہ، کانا من المفسدین، واقعتاً ہی فساد کرنے والوں میں سے، وجعل اہلہا شیعاً، بنا دیا تھا اس نے اس شہر کے آل والوں کو، شیعہ ٹکڑے، کئی قسموں میں، یا تو دو ان کے دو گروہ بنائے ہونے سے، ایک قبطی ایک سبتی، قبطی فرعون دے منن والے ہیں، سبتی بنی اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیلیاں کو کمزور بنایا ہوا ہے تے جری اپنی قوم ہے وہ وڈی اچھی سرگنی بنائی ہوئی ہے، بنی اسرائیلیاں دے بالاں کو ذبح کریں دا اور انہاں دے بچیاں کو زندہ چھوڑ دیندا ہا، تے جری قبطی قوم ہے وہ ودیا، او انہاں دا غلبہ اے ہے، یا ود جال اعلی شیعہ، اس مصر دے
شاعر کو کئی قسم دے وچ تقسیم کیتا ہویا ہے۔ کئی لوگ ٹولے بنائے ہوئے ہیں جڑے انہاں کو آپس وچ لڑائی رکھدا، صرف کیوں لڑائی رکھدا؟ اس گلوں لڑدا تاکہ میری سلطنت دی طرف کوئی دھیان نہ دے، آپس وچ لڑدے رہندے ہیں جویں اج دے موجودہ حکمران مخلوق کو لڑا دے دیں۔ عوام آپس وچ لڑدی ہے، بھیڑدی ہے، جیڑا موجودہ حکمران ہوندے ہوندے تاکہ میرے توجہ ہی کوئی نہ کرے۔ ایو کم فرعون دا ہا، اے کم کیتا ہویا ہے۔ ذبح کردہ ہا بنی اسرائیل دے بیٹاں کو زندہ چھوڑ دیندا ہا انہاں دے عورتاں کو۔ اے کیوں ذبح کردہ ہا؟ اس دے بارے کئی قول ہیں۔ ایک تا اے کہ ادن ایک دفعہ فرعون خواب ویکھا ہا، خواب دے اندر اس ویکھا ہا کہ اس مکے والی سائڈ کو لینو ایک آگ نکل دی ہے سائڈ کو لو جیرے ساری قبطیاں دے گھراں کو ساڑ دین دی ہے، فرعون تے فرعون دے جیرے قوم دے لوگ ساریاں کو ساڑ جال دے دی ہے، لیکن جیرے بنی اسرائیل دی ہے نا انہاں دے گھراں کو کچھ ہی نہیں آدی۔ تعبیر پوچھی اس خواب دی کہ میں کو اس خواب دی تعبیر دسو، جیرے تعبیر بیان کرن والے لوگ ہیں انہاں تعبیر نکالی فرعون دے خواب دی کہ حضرت جی بنی اسرائیل دے وچوں ایک بچہ پیدا ہون والے جیرا تواڈے تخت کو الٹا دے سی، تو کو نیست و نبود کرے سی، برباد کرے سی۔ اس گلوں ہی حکم جاری کیتا بھی بنی اسرائیل چوں جیرا بچہ پیدا ہوئے ان دی گچی دے اوتے چھری پھیر دو، لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس گلوں ہی حکم کیتا قتل کرو بے ان دی وجہ ہے۔ بعض دوجا قول آدن کہ ایک نجومیاں دسایا ہا بھئی ایک لڑکا پیدا ہو سی بنی اسرائیل چوں جیرا تیرے تخت کو الٹے سی، اے نجومیاں دی گل منی ہوئی ہے تاں بنی اسرائیل دے بچوں کو قتل کریں دا، لیکن ایک قول مرجو ہے، ضعیف ہے۔ اور تریجا قول ہے کہ سابقہ کہیں دسایا ہاں بابا ابراہیم کو بھئی گل چلی آندی ہے کہ ایک وقت آسی بنی اسرائیل دے وچوں ایک بچہ پیدا ہو سی جیرا فرعون وقت دا فرعون اے جیرا حکمران مصر دا ہوندا او کو لکا بھائی ہوندا فرعون، او آ کے تے فرعون دا تخت الٹاونا ہے۔ لہذا اس گلوں ہی اپنا جیرے دا دور آیا فرعون دا اس ویلے ایک کام شروع کیتا کہ تاکہ انہاں دے جیرے بچے پیدا ہوئن انہاں کو قتل کرو تاکہ اے جہاں بچہ پیدا ہی نہ ہوئے۔ اے دو گلاں تا کچھ سمجھ آندی ہیں، ایک خواب علی اور ایک سابقہ جیری گل بھئی چل دی آندی ہے، لیکن جیرے نجومی علی اے بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ باقی یذبح ابناءہم و یستحیی نساءہم، ذبح کرتا تھا وہ ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا عورتوں کو۔ دو دفعہ ہی حکم کیتا ہا، ایک موسیٰ علیہ السلام دی جنا پیدائش ہوئی ہے اور ایک دوجہ دفعہ جنا آکھائی جنا موسیٰ علیہ السلام آئین تبلیغ دعوت دیوان واتی آکھے تو میں ہوں ایک کام قتل کر ویسا، پہلے دفعہ نافذ ہویا ہی دوجہ دے بارے آدھن نافذ نہیں ہویا۔ آیا زندہ تا چھڑے دا بچیاں کو تاکھنا چاہیے دا یستحیی طفلاتن، زندہ چھوڑتا تھا طفلہم ان کی بچیوں کو، لیکن ایک آدھے عورتہ نساء تا وڈیاں عورتاں تے بولا بیندران دے بالغا عورتاں دے ہوتے، اس دا جواب یہ دے دن بھئی اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو غیرت دیویندہ پہ کہ کچھ غیرت کرو، کیونکہ معصوم بچی اون دے ہوتے اتنی نہیں آندی، جیرے جوان بچی ہوئے تے پیو دی اکھاں دے سامنے ایک غیر بندہ ان دے چہرے دے ہوتے چمیٹ مارے یا او کو دھڑکے نال آکھے کہ وانیو میرے فلانے جانور کو پانی پلا، میرے کتے کو پانی گت فلانا، شریف پیو ماں اے برداشت نہیں کر سکتا، اوکھی گزر دی۔ اللہ رب العزت اے انہاں کو غیرت دے، کچھ غیرت کرو، میں تواڈی یہ جی ذلت آفت دے اتوں میں تواڈی جان چھڑوائیے تے اجر تک ہی تساں ہٹ کے بچڑے دے پوجا شروع کیتی پھر دے۔ اے گل ہے یذبح ابناءہم، زندہ چھوڑتا تھا وہ ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور نیو اللہ اکبر، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا وہ ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا نساءہم، بنی اسرائیل کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک تھا وہ بڑا فساد کرنے والوں میں سے۔ وَنُرِيدُ، اللہ دے ہم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہوئے دو اسا اوتا
بنی اسرائیلی کو غریب کرنا چاہتا ہا تے اپنی قوم کو اتنے لے آنا چاہتا ہا. ساڈا ارادہ ہے تو اسا ایندی قوم کو ذلیل کروں تے بنی اسرائیلیوں کو اتنے لے کے آؤں. نریدو ارادہ کیا ہم نے ان نمن علی الذین ہم احسان کریں دینی دنیاوی دو احسان کریں علی الذین ان لوگوں پر استضعفوا فی الارض جو کمزور کیے گئے تھے زمین میں. ونجعلہم اور بنائے ہم ان کو ائمۃ امام ونجعلہم اور بنائے ہم ان کو وارثین وارث. اساں ارادہ کیتے کہ اساں انہوں کو لوگوں دا امام بھی بناؤں اور اساں انہوں کو ملک سلطنت بھی دیوں. جنہاں کو فرعون کمزور کرنا چاہتا ہا اساں انہوں کو اتنے لے آنا چاہتا ہا سے تے جنہاں کو فرعون اتنے لے آنا چاہتا ہا اساں کو کمزور کرنا چاہتے ہا سے. مسئلہ سمجھائے کہ عزت ذلت میرے ہاتھی چے. دنیا والے ایک کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں بھئی یہ ذلیل ہوئے اگر میں کو اتنے لے کے آواں تو کوئی کو ذلیل نہیں کر سکتے. دنیا والا دا یہ منصوبہ ہوئے کہ ایک کو اساں اتنے لے کے آؤں سارے لوگ ایک پاسے تھی ونجن. میرا ارادہ ہوئے کہ نہیں میں کو تلے لے کے آواں تو اتنا حکم میرا ہی چلسی میرا ہی چلسی میں کام کیتا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم حکومت دیں ان کو ٹھکانہ دیں واسطے ان کے زمین میں یعنی حکومت دیں ان کو ان کے لیے زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اور دکھائیں ہم فرعون کو بھی وَحَامَانَ اور حامان کو بھی وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو مِنْهُمْ جو ان میں سے تھے مَا كَانُوا جو تھے وہ یحذرون ڈرتے. ساڈا یہ بھی ارادہ بن گیا کہ فرعون حامان اور جیرے لشکر ڈردے ہیں نہ جیری چیز کو کہ بچہ پیدا نہ ہوئے سلطنت برباد نہ ہوئے. ساڈا ارادہ ہے تو اساں انہاں کو وہ چیز بھی کھاؤں اساں انہاں دی سلطنت برباد کروں. حامان و جنودہما اور لشکر ان دونوں کا منہم ان میں سے ما کانو جس سے تھے وہ یحذرون ڈرتے رہتے. ساڈا ارادہ ہے کہ اساں انہاں کو وہ چیز بھی کھاونی واہ ڈردے ہیں بھئی حکومت خراب نہ ہوئے اس گلوں قتل پہ کرے. ساڈا ارادہ بھئی انہاں دی بربادی اساں کرنی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وہی کی الہام کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. دل دے اندر موسیٰ دی ماں دے اسا ایک گل سٹ چھوڑیے ان عرض ہی کہ دودھ پلا اس کو دودھ پلے دی رہے اس کو. فَإِذَا خِفْتِ جب تو خوف کرے نا جاسوس کی اطلاع دی کہ جاسوسی پہ ہو دی اطلاع پہنچ ویسی کہ اتھے گھر پیدا ہوئے تو کیا کریں. فَإِذَا خِفْتِ جب تو خوف کرے علیہ اس پر تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ ڈال دینا اس کو دریا میں. وَلَا تَخَافِي نہ تو خوف کرنا غرق ہونے سے. وَلَا تَحْزَنِي اور نہ تو غم کرنا اس کے فراق کا. اے خوف نہ کریں تو میرا لال دریا چ بر کے غرق ہو ویسی. اے بھی خوف نہ کریں تو میرے کو ہمیشہ واسطے جدائی واقع ہو ویسی. دل چسا الہام پاتا موسیٰ کے انا رادو ہو بے شک ہم اس کو واپس لے آئیں گے. وعدہ کیتے سے پہلا ہوں دی ماں نال الہی کے تیری طرف. وجائلو ہو اور دوجا یہ وعدہ کیتے سے بنائیں گے وہ اس کو من المرسلین بھیجے ہوں میں سے. اپنے وقت پر تے کو بچہ واپس کر دے سو اور ان کو اپنے وقت دے ہوتے ایسا رسول ہی بنے سو. تو ایک کام کاری کو دودھ پلے دی رہے جس ٹائم تو خوف خطرہ محسوس کریں اس ٹائم تو صندوق اچ پاویں پا کے کو دریا چ لڑا چھوڑے اور ایدی بھیڑ کو پیچھے لا دے کہ ویندا کتھا ہے تساں کو اے آکھا بھئی تو باسی کو صندوق اچ پا کے دریا چ لڑا دے اساں جانو تے ساڈا کام جانے غام ہی نہ کریں پریشان نہ ہوئیں تے کو کہ لال میرا دریا چ نہ ڈوب ونجے اور پتہ نہیں ہمیشہ واسطے جدائی نہ ہو انج نہ ہو سی اساں کو واپس لے آسو اور اساں کو رسول ہی بنے سو وقت دے ہوتے. فالتقطہ ہو اور اٹھائے گا اس کو آل فرعون اٹھایا اس کو آل فرعون نے اٹھائے اس کو آل فرعون لے یکون تاکہ ہو واسطے ان کے دوون دشمن وحازانہ اور غم سبب غم دا سبب ہی بنے کہ جتوں کھاندہ رہے والا وہ تکلیف پہنچاوے غم زیادی ہوندی ہے. اور بنائیں گے ہم اسی موسیٰ کو ان کے لیے تاکہ ہو واسطے دوون دشمن بھی وحازانہ انہاں واسطے غم بھی بنے. ان فرعون بے شک فرعون و حامان اور حامان و جنودہما اور لشکر ان دونوں کے کانو تھے خاطئین اس معاملے میں خطا کھانے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون کہا فرعون کی بیوی نے
بی بی آسیہ آدھے نے موسیٰ علیہ السلام دی چچا زاد بہن آئی پتریر لگ دی آئی موسیٰ علیہ السلام دی چاچے دی دھی آئی بی بی آسیہ چچا زاد بہن آئی ایتل بہرحال موسیٰ علیہ السلام دی ماں صندوق اچ پا کے جڑے محسوس کیتے اس دھی دے سر تے رکھوایا اس موسیٰ دی بہن دے ون کے دریا چ لڑا تے تو دور دور ودی راویں دے ویکھے ویندی تو ویندا کتے صندوق اسی آدن گئے نالک دے وچ جس او باغ جرا فرعون دا سیر سپاٹے کرے دا بی بی آسیہ بھی اے اسی جو لڑدا گئے بی بی آسیہ دے گدا اتھوں کو کٹوائے دے کہ کڈو صندوق وچ کیا چیز ہے جس ٹائم باہر کڈونے کھولن تو خوبصورت بچہ ہے پیغمبر ہوئے خوبصورت ہوندے وقت اللہ یہ بھی نال آکھے کہ میں اپنی محبت ہی تیرے اتنے سٹ چھوڑی ہے کڈیوس ہن بی بی آسیہ دے دو کو راگ گنو اے اکھاں دا ساڈے دا ٹھنڈک بنسی ساکو فائدہ دے سی میری اکھیاں دا ٹھنڈک تے تیری اکھیاں دا ٹھنڈک ادھر فرعون آدھے نہیں نہ رکھوں چھوڑے کو میں کو قتل کران دے وہ کہ نہیں وہ ظالم آگے تھوڑے قتل کی تیری ایڈا معصوم کو قتل کران دے قابل ہے کو تا رکھ گنو اے نفع دے سی ساکو یا وات اولاد تسادی ایک ہونے کو پوتر بنا گن سو ہے آدن فرعون جیرے چیندا نا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام منہ تے تھپڑ مرے دا آدھے ہونے نال میں کو خطر راگ دستے کہے ویلے فرعون دی داڑھی چو ناپ ویندا ہے دیکھو داڑھی تا تھوڑی فرعون ہی نامراد رکھی ہوئی یہ مسلمان ہو کے تے چھوڑے دا کے بڑا کھڑے چھورا بڑا کھڑے قاتری بڑا کھڑے تے منائی تروڑائی وے دے یہ نہیں آ کے بی بی آسیہ تے کوئی معصوم دوئے معصوم تے میں کھید دے راندے لا دے تیرے نال اصل تا یہ چیز ہے جیندے تو بچدا ودا تے اللہ فرما دے اسا ای کو لی تے کو کے کرواونے ذلیل تے خوار کرنے ای دے ہتھوں ہی تے کو قالت امراتو کہا فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی یہ بچہ ٹھنڈک بنے گا میری آنکھوں کا بھی ولا کا تیرے لیے بھی تیری آنکھوں کا بھی ٹھنڈک ہوگا لا تقتلوہ مت تم قتل کرو اس کو عسا امید ہے کہ ینفعنا نفع دے گا ہم کو بڑا ہو کر او نتخذہ یا ہم بنا لیں گے اس کو ولدا بیٹا بنا لیں گے وہم لا یشعرون حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے انجام کار کو جان دے دو نین دو آمانے لے وقت ہی دیکھا کی میں پوتر بنسی تے اکھیں دا ٹھنڈا کے کینج بنسی زندہ بھی ہوئے اپنے آپ کو آنا رب العالی کھڑا لا اپنے دشمن کو ہتھا چاہی کھڑے پتہ کوئی نہیں تے اسدیندہ اپنے آپ کو رب بے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ اور ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل فارغہ بے قرار جیرے سٹے ہونے دریا سٹے ہو تو دل قطرہ کے ہو گیا بے قراری آ گئی دل دے وچ ان کا عدت قریب تھا کہ بے قراری ایسی تھی قریب تھا کہ لتبدی بھی زہر کر بیٹھتی ساتھ اس کو اپنے پتر دا زہر کر باوے دیتا میرا لال ہے لولا ان ربطنا علی قلبہا اگر نہ ہم اس کو مضبوط کرتے علی قلبہا اس کے دل کو اگر نہ ہم ربط لگاتے علی قلبہا موسیٰ کی ماں کے دل پر اگر ہم مضبوط نہ کرتے اپنے رحمت قدرت دی مٹھی اسا نہ لیندے تا قریب ہے کہ موسیٰ دی ماں آپ زہر کر باوے دیتا میرا لال ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تاکہ رہے وہ من المومنین یقین کرنے والے سے ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو اس گلو سوندے دل کو مضبوط رکھے سوندے وعدہ کا چکے سے پوتری والا دے سو تے وات ہاٹ کے آوانا لے وقت اچ رسول ہی بڑھا کے دے سو وقالت لِأُخْتِ ہی کہا موسیٰ کی ماں نے لِأُخْتِ ہی موسیٰ کی بہن کے لیے مریم بنت عمران کے لیے کسیے اس کے پیچھے چل فبصرت بہی دیکھتی رہے تو ساتھ اس کے عن جنوبن دور سے فہم لا یشعرون اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھے این دور دور کول چال اکھاں دے کنارے نال ویدی ونے تو کہیں کو شک بھی دتی وے دو اس لڑکی دا بھی صندوق نال تعلق ہے ہن ویدی رہی فرعون صندوق پکڑوا گیا ہیں بی بی آسیہ بھی اے بھی پیچھو پیچھو سارے لوگ دیکھن لگے اسے نہیں بھی دیکھن لگ گئی اسی او گھر گن گئے اے بھی نال گھر لگی گئی جیرے اتھاں گئے نا اللہ دے اساں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ایک گل سمجھا دیتی ہے کہ خیال رکھیں جیری بھی مئی دودھ پلاوے تے کو دودھ ہوندا نہ پیوے انہاں کے دئیاں سڈو جیرے دودھ پلاوے موسیٰ یہ لڑکے کو
تے بادشاہ ہوئے تے انہوں آکھے آنا ربکم العالی میں تہاڈا رب ہاں تے ایندی آکھے تے عورتاں نہ آویں یقینی گل ہے پورا شہر بھج پیا اسی دوڑین جیری بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نال لاوے نہ موسیٰ علیہ السلام بے پاسے منہ پھیر گئے ہیں پریشان تے تاں ہی بجدا ہوسن بھئی ہن تاں ہتھے آئے بادشاہ مڈی کماسوں تے تبرو کی سمجھیں دیا ہوسن بھئی اللہ دا تو سارا بال ہے بڑی کوشش کی تھی انہاں دودھ پلاون دی لیکن اللہ فرماندے حرمنا علیہ المراضع ہم نے حرام قرار دیا موسیٰ کے اوپر دہیوں کے دودھ کو من قبل پہلے سے خیال رکھے انہاں دے دودھ پیون دی گنجائش ہی جیری لاوے پستانہ نالو بے پاسے پوچھا پھیرے وات بھائی چھاتی نہ لاوے بے پاسے پوچھا کہیں دی اس ویلے فقالت یہ موقع پا کے نا جیری اندی بھیڑ کھڑیا کہ حالد اللہ کو آیا دلالت کروں میں تمہاری علی آل بیتن اوپر ایک آل بیت کے جیری یکفلونہ کفالت کرے اس بچے کی لکم تمہارے لیے وہم لہو اور وہ اس کے لیے ناصحون خیر کرنے والے انہوں کہ ہیں پیچھے فوراً بڑے ہوں گے نہیں وہم لہو ناصحون او بہو خیر خیے فرعون صاحب دی کرن لے تو حضرت صاحب دی وجہ تو وڈی خیر خائی کرے سی ہوندی تاکہ خیال ہی پیدا ہونا کو نہ ہو لوگ تا دن دیکھو جی مشرک دی ذبیحہ موسیٰ علیہ السلام گھر کھا دینا اسے فرعون دے گھر تو پلتے رہے اسا دے پہ حرمنا علیہ المراضع دلالت الناس دی جرا اللہ حرام دودھ کافر عورت دے پیٹ نہیں ونجا دیندا نا ہے کافر عورت دا دودھ اللہ نہیں پیوا دیندا اون دے گھر چ تو ساڈا اے ایمان ہے اللہ حرام دے لقمے بھی اگر انج نہ صحیح تو انج صحیح اور دوجی گل ہے کہ پہلی شریعت دا حکم ہی ہو رہی اس شریعت دا ہی اور حکم نبی پاک دی مستقل شریعت ہے وہ دلیل ہی نہیں پہلی شریعت ہی پچھو تو پڑھ دیا ہے لوط علیہ السلام دی بیوی کافرہ نہیں ہے پہلی شریعت ہی تا کافرہ عورت نے نکاح جائز ہے لیکن ساری شریعت ہی تا جائز نہیں پہلی شریعت دے نصاب زکوٰۃ دے بھی ہو رہے ہیں چوتھے حصے ہیں پنجویں ساڑھا 40واں حصہ ہے تو اس گالو سابقہ شریعت دلیل نہیں بن سکتی قرآن 3 سپارے مستقل شریعت موجود ہے تواڈے کولوں لہذا کہ میں تواڈی دلالت کرے نہیں اس گل دے جڑے بڑے خیر خواہ بچے دی خیر بھرپور کوشش کرے سی تے محنت پرورش انہاں کہ یہ بچی دے دی تے کھڑی دودھ کہیں تے نہیں پیندا لیا بعض تادن بھئی موسیٰ علیہ السلام دی بھیڑ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو لائے آئی ساڑھے کے کوئی جادہ نہیں پکی ہو گئی ماں موسیٰ علیہ السلام دی اللہ میں نے وعدہ کیتے کہ میں واپس لے آسا ہوں آپ میرے واپس لے آسی میں ٹور کے نہیں ہوئی تھی اتنی مضبوط ہو گئی فرددنا ہو پس ہم نے لٹایا اس کو الی امہ اس کی ماں کی طرف کہ تقر عینہا تاکہ ٹھنڈی رہے عینہا اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے وہ عینہا ٹھنڈی ہو عینہا اس کی آنکھیں ولا تحزن اور نہ غم کرے جدائی پر والے تعلمہ اور تیسری گل اے بھی ہے اوے کو اے بھی علم ہو ونجے کہ انا وعد اللہ حق بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہوندے اے بھی یقین کر لے کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے ولیکن اکثر ہوم لیکن اکثر وہ لا یعلمون جانتے نہیں المحسنین ودخل المدینة على حین غفلة من اہلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبین ولما بلغ اشدہ تتم اولا جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام اشدہ جوانی کو واستوى اور پوری طرح درست ہو گیا آتیناہ حکما و علما دی ہم نے اس کو حکم فہم و دانش علما اور علم
قبل از نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ چلدا پیا جداں دریا چو لڑدا لڑدا ونج پہنچا فرعون کولوں، انہاں اٹھا کے دہا دریا چو صندوق کٹوایا تا وچ معصوم بچہ خوبصورت، اتھے وقت دئیاں دا دودھ نہیں پیا پیندا۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں کو بلایا گیا، ماں دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام پیون لگ گیا، اتھے ہی دوہاں دی ہر چیز کھاون پیون دا بندوبست اللہ رب العزت فرما دیتا۔ ولما بالغا اشدہ، جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام اپنی کڑیل جوانی کو، واستویٰ، اور برابر ہوا، پوری طرح درست ہو گیا قوت جسمانیہ اور عقلیہ سے، آتیناہ حکما، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فہم و دانش، و علم اور علم، و کذالک، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ قبل از نبوت بھی فرعون دے مذہب تو موسیٰ علیہ السلام کو نفرت ہے۔ داخل المدینہ تا تمہید اول، تدبیر اخراج، داخل ہوا مدینہ تا شہر کو موسیٰ علیہ السلام علی حین غفلت من اہلہا، اس شہر والوں کے غفلت کے وقت میں باہر نکلے۔ بعض دن دوپہر دا ٹائم ہا، جیرے اس شہر والے سارے اپنے کلولے گھراں چ داخل ہوئے ہیں، بعض یہ بھی آکھے کہ رات دا وقت ہا، بہرحال وقت شہر چو غفلت دا ہا۔ فوجد فیہا، پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے فیہا، اس شہر میں رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، دونوں لڑ رہے تھے، ایک قبطی ہے ایک سبتی ہے۔ قبطی آدھین فرعون دی قوم دا، اس دی جماعت دا، تے سبتی بنی اسرائیلیاں چوہا، یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام دی سائڈ دا ہاتھ، ایک فرعون دی سائڈ دا، اے لڑدے کھڑے ہیں ڈوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا جماعت کا، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کے دشمن کی طرف سے تھا قبطی فرعون کی جانب سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کو اس فریاد رسی امداد طلب کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، الذی، اس شخص کے خلاف، من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کی جماعت کا تھا، اس کے دشمن سے تھا۔ دعا کو لڑدے موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے، جیرا موسیٰ علیہ السلام دی سائٹ الہا آکھن لگا موسیٰ میری امداد کرے نا، یہ تو میرے نال لڑدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان دی فریاد سن کے اگے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام میں تھی ہی اگو تو کو منع کیتے سوں، کوئی گل شاہ لگو کی تو موسیٰ علیہ السلام ایویں دھکا مارے ایویں کر کے، فواقعہ ہو ایویں غصہ مارے سے نہیں بھائی وہ لگنا تو ڈٹھے پرتے والا ہوں باسی بھی نہیں کی دی، سا ہی نہیں سپٹا، اتھا ہی موت آ گئی۔ جیرے مار کھڑا وہ جرا نال کھڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا، وہ تو بج کے اپنے کنے گھر دو وڑ گیا، تے موسیٰ علیہ السلام اور کھڑے بندہ ہی مویا پائے۔ موسیٰ علیہ السلام اتھے کھڑے تھے، آکھا لگا اللہ من ھذا من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ اے اللہ شیطان دشمن کھلا، میں ظلم کر کھڑا اپنی جان تے، فاغفر لی، میں کو معاف کر۔ اللہ فرماندے اسے ڈھیل نہ لئی، فغفر لہو، فاتقیب مال وصل واسطے فوراً ہی اساں کہ ٹھیک ہے معافی ہے تیری۔
موسیٰ علیہ السلام ہی والا گھر چلا گیا، والا موسیٰ علیہ السلام ہی چپ کر گیا، وہ بندہ ہی لکا رہا، کوئی سا سوا نہ ہویا۔ اگلے بندہ ویکھیا، بندہ مویا پائے، تلاش کریندے رہ گئے لیکن بندہ نہ لدا تو قاتل کون ہے۔ بلائی میں ایک دیوار موسیٰ علیہ السلام نکلے نہ کوئی دوپہر دے وقت وقت وہ جرا بندہ جرا اس دی قوم والا نہ موسیٰ علیہ السلام دے وقت بے نہ لڑا کھڑے۔ وقت موسیٰ علیہ السلام کو آکے تو موسیٰ میری امداد تک کر یاری میں نہ لڑدا ہے مریندا ہے میں کو۔ موسیٰ علیہ السلام ہی اگے ہی تھے تے آکھن لگا جس دے شرارتی تو ہے، لیکن وقت بھی خیال موسیٰ علیہ السلام دا اس دی امداد کرن دا وہ کچھ چھڑواون دا کوئی ٹنگیا حسن موسیٰ علیہ السلام میں بھائی شے تو اون خطرہ پائے کہ بھائی آج میں کو مارو ہے، یعنی صاحب تو پہلے میں کو آکھے نا صاحب میں کو لگ دے تو اصل بدماشی تیری ہے، شرارتی تو ہی لگ دے میں کو محسوس تھی دے پورا چندر آئیں تو اے جرے گل اون ڈٹھی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام گیا تو وہ تے لو آج بھی ایدی امداد کرے نا، وہ سمجھے تو اے آج میں کو ایک مکہ سٹو ہے جی میں کل ہی کو سکائے سنا تے آج میں کوئی سکے سی۔ اس ٹائم وہ بول پہ ہاں ہاں آکے بڑی جرات مان دے تو تیرے کول تو زور جلیندہ نہیں، اگے کال ہی کو مارے میں کو بھی ہوئے ماروں ہے تو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دا تے خیال ہی کوئی نہ، او جرا دوجا فرعونی بندہ کھڑا نا، او جرا ہاتھ پنجا لائی کھڑا ادھر او چھوڑ دیتے، وہاں کہ ایک ہی آدھے تو کال لگے ایک کو مارے تھے تے کو آرام نہیں آدھا آج میں کوئی تو ماروں ہی نہیں۔ او سکے ہاں ہاں ہون سمجھ آگے جرا کال بندہ مویا ملے نا او مارن والا یو موسیٰ ہا۔ او بندہ بھجدا بھجدا تے وانج پہنچا فرعون دی عدالت دے وچ تے آکھن لگا حضرت جی او بندہ لدھا ہے جڑا تہاڈا بندہ مر گیا اوندا قاتل؟ آکھے نہیں اجاں تک کہ نو سا ہی نہیں پیا نکلدا۔ آکھے میں لب آیا، آکھے کہڑا آکھے کہ اوہ جڑا ہور تک جے کو مکھن کھوائے نے، آکھے تہاڈے گھر نہیں پلدا رہی؟ آکھے موسیٰ جی، آکھے اون بندہ مارے جی اون مارے۔ آکھے ہیں بھائی یہ گل اتھے بھی طے تھئی ہے، انہاں والا میٹنگ سڈی ہے، مشورہ طے کیتے نے بے ہن فرعون آکھے توڑی میرا ہی ہے نا پوتر بنا ہویا تاں ہی میری طرف کو اجازت ہے بالکل تسے کو قتل کر دو۔ اتھاؤں ایک مومن مجاہد بیٹھا ہا، آدھے نے مومن وہ بندہ ہا جیرا صورت مومن دے وچ ہے، اے وہ مومن بھجیا اتھاؤں جیویں دوڑے تے اللہ پاک کو اندی چالا ہی پسند آئیاں، اے وہ اللہ قرآن پڑھیندا آیا، اے بجدا بجدا موسیٰ کو دے اللہ دا نام من موسیٰ میں تیرا دشمن نہ، تیرا دلو ہو کہ میں خیر خواہا، مہربانی کر جان بچا اتھو ٹور بن، آج یہ تیرے خلاف فیصلہ ہو گئے بھی جتھے ہی موسیٰ ملنے بالکل قتل کرو کو، تو اپنی جان ضائع نہ کر، اللہ واسطے اتھوں نکلنا نکل۔ موسیٰ علیہ السلام اتھوں بھجا، پیچھے بھی مڑ کے ویکھے تو کتنے کوئی آندے تو نہیں پہ پیچھے فوج چاڑتا نہیں ہے، اگے بھی دوڑے اگو پتہ ہی کو نہیں وینا کتنے اللہ کو دعا ہی کریں دے ویندن اللہ تو آ مہربانی کر میرا رستہ صاف کر کہ نہ منہ میرے اچھی طرف دے دے۔ اللہ پاک انج کیتا موسیٰ علیہ السلام دا دیتا رخ مدین دے کنویں تے وانے کھڑے، اتھا وانے کے ویدن داگو ایک کنواں ہے، اتھے لوگ پانی پلیندے پین مال کو، دو عورتاں ہیں جوان جہیاں، انہاں دے ہاتھ چ سوٹی ہے چھڑی، وہ اپنے اجڑ کو تھوڑا اس کنویں تو ماورا پراں ہٹائی کھڑن جلی کھڑی نو بکریاں اگو تے آندے نے پیاس کو لو سوٹی مرے دن وات پیچھو تے ہٹ کھڑ دی تے او جڑے اتھاؤں دے لوگ کھڑے نہ چنگے مچھندر وڈے وڈے او اپنے مال کو پلے دے کھڑن تے یہ جوان شودے کھڑی نہ اپنے بکریاں کو پیچھو تے ہٹے دیا۔ جڑے موسیٰ علیہ السلام حالت ڈٹھی نہ تے موسیٰ علیہ السلام ہولے ہولے انہاں دے نیڑے ہو گئے، آکھے لگے کہ صورت حال ہے تساں بکریاں کو پانی کیوں نہیں پیوان دے دیاں، کہ گل ہے تہاڈا کوئی بھرا شرا کوئی نہیں؟ انہاں کہ نہیں ساکو اللہ بھرا دیتے ہی کوئی نہیں، اور ساڈا جڑا بابا ہے وہ شیخ کبیر بہت بڈھڑا ہو چکے، وہ بہر ایک کام کرن دے قابل ہی نہیں، باقی رہ گیا بکریاں دے ساڈے نال انہاں لوگاں دا اختلاف ہے، ساکو چنگا نہیں سمجھیں دے۔ مفسرین لکھ دیں کہ وہ لوگ شعیب علیہ السلام کو خادم ہی نہیں رکھانے دے، ایڈے ذلیل قسم دے لوگ ہیں تے ایک کنواں دے وچ جڑا بوکا ہے وہ ساڈے کول چھکیدا نہیں، کیونکہ اتھے جڑا بوکا ہے ڈاڈا بندے کئی آدن چار چار انج رل کے چھکیندے ہیں تے پانی سٹیندے ہیں۔ اساں انج کریندے ہیں بھئی اے جڑے ویندے ہیں
پچھو جڑا بچہ کھچا کھاڈے چ پانی بچہ کھڑا ہوندا ہے نا اسا بکریاں کو وہ پلیندے ہیں باقی کنویں دے اوتے پتھر ڈتی ویندے اندر بلہا ہی کوئی نہ سگے اے ٹر ویندے جڑا بچہ ہوئے اسا وہ بکریاں کو پلیندے ہیں تے پیچھے اسا گھر ویندے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جہاں بڑے نین لیکن اعلیٰ درجے دے ولی تا ہے نا کیونکہ پیغمبر نبوت تو پہلے اعلیٰ درجے دا ولی ہوندے جرت مند ہی ہوندے 40 نوجوان جنتی دی ایک پیغمبر دے وچ طاقت ہوندی ہے سو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی آگو تے آکھا لگے گھینو تسا بڑے بکرے ہی میں گھینو اگے جیرے کھڑے ہیں لوٹ نپی ہوئی اور جرا ڈول بھریندے ہیں انہاں کو رسی گھین گی دیوس آکھے ہٹ ونجو تسا پرے سائڈ تے ہٹ ونجو ایویں نپ کے نا سٹے سے تلے بوکا تو انہوں کو آکھے مال ہی اپنا پرتے ولا گنو ولا وہ کھانا فارغ کرو ہونے فارغ کرو رو بھائی موسیٰ علیہ السلام دے کلام وچ انہیں بکر مال کو اپنا ہٹا گیا انہیں میاں کو کہ تسا گھینو اور گھینا ہی کلے نپ کے کھانے چو سٹا نہ بوکا کڈ کے خوہ دے وچو پلٹایا اس پانی وہ ہکا بکا لوگ دے دے رہ گئے این بکریاں کو پانی پلا دیتا جے راج کے پین پہ ونجو جے انہاں دے بکریاں پی گئے این وری سٹ گتی اے پائی نے ہن تسا پلاؤ آپ ون کے درخت دا تنا کھڑا آئی میں خشک نما اون دے نال ٹیک لگ کے بہ گئے اتھائی مالک کول دعا کیتنے اللہ میں فقیر محتاج ہاں جی میں اگے میں محتاج ہمی تے میری آسانیاں تو پیدا کریں دے رہے ہوں میری آسانیاں تو پیدا کر رہے کیونکہ بھجدے آدن جتی بھی تروٹ گئی ہے پھیر دیا تلیاں خون ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام دیا اتھائی جا بیٹھا تو ٹائم نال وہ لڑکیاں اپنے اجڑ کو گھین کے گھر پہنچ گیا جیرے اتھے پہنچے تو پیو پوچھے بچہ خیر تا ہے آج ٹائم دی کھڑے نال گھر پہنچے ہوں ایک ہی انہیں سارا ماجرا وہ سنا دیتا کہ اے حالت ہے ابا اتھو ایک بھیجیا بچی اپنی کو شعیب علیہ السلام بعض آدن اکثر ہیں بھئی شعیب علیہ السلام آئی شعیب علیہ السلام دے دھیری ہیں تے بعض آدن نہیں شعیب علیہ السلام نہیں کوئی بزرگ آ برحال زیادہ قول شعیب علیہ السلام دے بارے ہے بھیجو واج بچی ساڈا کو جیرے آئے کو اگر بیٹھے تو بلا کے لیا ابا اور تو پتہ کون اتنا ڈٹھے اساں کیوں ہٹ کے خشک تنا پروں کھڑا ہا درخت آدن کی کر دہا اون دے نالو باندھا پیا ہا پتہ نہیں ہن بیٹھے یا چلا گئے وانے اگر وہ بیٹھے تو کو ساڈ کے لایا او کو ساڈا ابا تے کو سڈیندے تے کوئی دی مزدوری دیونا چاہندے جڑا ساڈے بکریاں کو تے پانی پلائے او چلی ہے اتھوں گھر کھولو تے اللہ رب العزت کو ٹور ہوندی ایڈی پسند ہے تو اللہ قرآن بنایا ہے کہ اندے ہر کپڑے دے پلو تو بھی حیا دیاں شوما پہ نکل دے ہے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو سڈے اس ڈٹھو موسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہے آدھے جرے چلن لگی ہے نا آپ اگو ٹوران لگی ہے تے موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہے اون ٹائم موسیٰ علیہ السلام پیچھو روک گئے آکھا لگے انج نہیں میں اگو ٹور سا تے تو پیچھو ٹور ہے کیونکہ تو عورت ہے میں مرد ہاں آکھا لگی میرے گھر دا تے کو کیویں علم ہو سی وات کیویں اگے مڑ سے تو مفسرین آدن ہو سکے بھئی تو انج کریں کوئی کنکریاں لائے لے تے انج کر کے تو سٹیں دی وجہ جن تے مڑنا ہوئے میں انہیں مڑ ویسا آ ٹور کے تے اتھے پہنچ گئے وان کے پورا اپنا ماجرا سنائے نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جیرے سنا کیتے نے انہاں کے ڈرن دی لوڑ نہیں ہن تو امن تے آ گئے اتھے فرعون نہیں آ سکتا فرعون دی حد پیچھے بوگ گئی ہے بس کھاونا پیونا ہر چیز کیتے اتھائی وقت انہاں آکھے بھی میں بچیاں آکھن لگے ابا خادم تا تو رکھ دا ودا ہمیں تے خادم رکھ دے جیرے تو خادم دی تلاش ہی چاہویں نا تے سادے خیال دے مطابق اے خادم اس تو ہی ود کے ہے خادم دے اندر دو صفتاں دا ہونا ضروری ہے ایک طاقتور بھی ہوئے امانت دار بھی ہوئے طاقت ہوندا زور ڈٹی کھڑے ہوندا دیکھو ڈاڈا بندے رل کے ایک بوکا کنویں چو چھکیندے نہیں کو موسیٰ چھک کے سٹے تے اون دی امانت تا ڈٹھی کھڑے تو نظر چاہ کے میں اتو تے نہیں ڈٹھا تے آندے رستے تے بھی نظر ویکھی کھڑی ہے تو کیوں جو بندہ شریف ہے پیا امانت دار ہے اگر رکھنا ہی تو بابا اے بہتر ہے اجرت تے رکھ لے اس ٹائم انہاں کہ میرا خیال ہے تو انہاں 2 بچیاں جو ہیک دا تیرے نال میں نکاح کر رہے ہوں تو 8 سال یا تا بکریاں چرے سے میرے کولوں اتنے خدمت کریں دا راسے 10 سال ہی پورے چا کریں تو وقت بھی تیری طرف کل چگئی اس موسیٰ علیہ السلام آکے چلو ٹھیک ہے اے 2 مدتاں ہو گئی ہیں ایک مدت تو میں پوری ضروری کرے سا نا باقی دوجی جیری مدت ہے 2 سال ہوتے اگر میرا دل آکسی تا کرے سا ورنہ توڑا جبر میرے تے نہ ہو سی اے سارا واقعہ ذکر کر کے موسیٰ علیہ السلام ہوتے شادی ہو گئی
باقی پورا واقعہ ذکر جیرے مدت پوری وات اپنے گھر والوں کو لا کے پچھو تے ہٹے جیرے ہٹن لگے تے اور راتی جیرے سردی دا موسم ہا اس ٹائم ڈٹھے نے تو سامنے شواما پئی اندر وات موڑ کے اتھاں گئے تے اللہ فرمائے موسیٰ پاک وادی چا گئے جتی اتار ہون تو اتھے اگے آ ون اتھے نبوت ملی اتھو وت دو معجزے ڈھائے تے اتھے ہارون بھرا دی درخواست کی تھی انہیں ادھر جتنا احسان موسیٰ علیہ السلام بھرا تے کیتے آج دی تک اتنا احسان کہیں نہیں کیتا اتھے نبوت ڈھائی تے اتھو بھئی چل ہون جا اگے فرعون سرغنہ ہویا کھڑے پھنے خان بنا کھڑے بدماش بنا کھڑے کو سمجھا اے وقت اتھو چلے تے تبلیغ دا سلسلہ جاری ہویا وچو وچو کلام محذوف ہے کیونکہ قرآن مقدس کسے دی کتاب ہے نہیں یہ مقصود بیان کریں دے والا پیچھے آخر لازمی گالے گھر آلاندو آیا ہو سی بات انہوں کو پیچھے چھوڑا ہو سیس کیونکہ آخر وہ اتنا آلن کو اتھائی تے نہیں چھوڑ دیتا لیکن کیونکہ اس دے نال بیان کرنے دا کوئی فوائد نہیں قرآن مقدس مقصود بیان کریندا دسیندا گئے کہ میرا پیغمبر جی موسیٰ کلیم اللہ تے ڈوکھ آئن تے تکلیفاں برداشت کیتے نے صبر دا دامن انہیں چھوڑا ایویں تیرے تے بھی تکلیفاں آسن صبر دا دامن نہ چھوڑے جی موسیٰ علیہ السلام دی کامیابی آ کے پیران دیا تلیاں چوم لائن ایویں تیرے میں پیران دیا تلیاں چومی سن تو گھبرا نہیں یہ سارے مصائب آندے ہی رائے ویسے یہ ہوئے واقعی دیکھو لما بالغا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ فریاد طلب کی اس سے الذی اس شخص نے من شیعتہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا بنی اسرائیل میں سے تھا الذی اس شخص کے خلاف من عدوہ جو اس کے دشمن سے تھا فَوَقَظَهُ پس غصہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے فَقَضَى عَلَيْهِ پس پورا ہو گیا اس کے اوپر اس کا معاملہ پھر اس کا خاتمہ ہو گیا یعنی موت آ گئی قال ھذا من عمل الشیطان کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ندامت موسویہ یہ من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہے انہو بے شک شیطان عدو مضل بے شک وہ دشمن ہے مضل مبین غلطی میں ڈالنے والا ہے واضح اور دیکھو ماری تو موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے لیکن آدھے ھذا من عمل شیطان یہ کہ دے عمل چوئے شیطان دے عمل ہر برا فعل جیرا بھی برا فعل ہو سی نا اس دی نسبت شیطان دی طرف کی تھی ویدی را دی حالانکہ مارا تو حکم بکا موسیٰ علیہ السلام ہے غصہ لیکن آدھا کھڑے اللہ ھذا من عمل شیطان ھذا من عمل الشیطان اللہ یہ شیطان دے عمل چوئے تو اس گلوں ہارو جیرا برا فعل ہوئے نا ان دی نسبت کینو کی تھی ویدی را دی شیطان دی طرف کی تھی ویدی را دی قال رب اتھائی کھڑ کے معافی منگا لگے کالا کہا ربی اے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر فاغفر لی پس تو معاف کر دے میرے لیے فغفر لہ پس معاف کر دے اللہ نے اس کو ایکیویں دسائس الہام دے ذریعے اساں تے کو معاف کر چھوڑا ہے کیونکہ نبی نبوت پہلے بھی اعلیٰ درجے دا ولی ہوندا ہے انہو علت معافی دی کیوں بے شک اللہ ہو الغفور وہ بخشنے والا ہے رحیم بڑا ہی مہربان ہے قال رب بما انعمت علیہ قال کہ رب میرے رب بما انعمت علیہ جو تو نے انعام کیا مجھ پر یعنی تیری بخشش یا لوگوں میں میرے مارنے کی جو خبر مشہور نہ ہونے دیا انعام کے رائی انعام ہی ہوئی جرا میں قتل کیتے تے تائیں میں کو معاف کر دیتے یا میری خبر تین لوگاں دے وچ مشہور نہیں ہوا دیتی رب اے میرے رب بما انعام تھا ساتھ اس کے جو تو نے انعام کیا لیا مجھ پر فلن اکونا ظہیرا للمجرمین پس نہیں ہوں گا میں کبھی بھی نہیں ہوں گا میں مدد کرنے والا للمجرمین مجرموں کے لیے جیرے مجرموں سے انہوں نے میں مدد کے لیے ہوں نہ کرے سا بس یہ جیری ہو گئی ہر اتھے کے حال حروف نواسب داخل ہے زمانے کو چاہ کے حال اچ استقبال اچ لے گئے ہوں میں کہ نہیں بھی مجرمہ دی مدد نہ کرے سا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ پس صبح کی شہر میں خائفہ ڈرتے ڈرتے یترقب انتظار کرتے کرتے کہ کتنی پتہ نہیں قتل دا پتہ چلوے سی کے ہو سی کے بڑھنے فَإِذَا الَّذِي ایویں نکلے نہ باہروں فَإِذَا الَّذِي پس اچانک الَّذِي وہ شخص استنصرہ بالامس مدد طلب کی
اس سے بالعم سے کل مدد کی اس نے اس کی بالعم سے کل یستصرخ وہ فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اچانک وہ شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کل امداد کی تھی ہے وہ فریاد طلب کرن لگے موسیٰ علیہ السلام کو ویکھ کے وہ دوجے بندے نال لڑا کھڑا. قال لہو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنی برادری والے شخص واسطے انک لغوی تو لگ دے بدماشیاں تو تیری ہیں لغوی مبین پکا چندرے تو بھائی مبین تو ہی لوگوں نال لڑدا رہنے بس تیرا ہی ہاتھ پنجے سارے لوگ تیرے نال لڑ دیں معلوم ہوئے ساری حرکت ہی تیری ہے. فلما جب ان ارادہ جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یبتشا بالذی کہ پکڑے ساتھ اس شخص کو ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن تھا. دیکھو یہ آیت واضح آدھی پئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا ارادہ ہے بھئی اسی کو پکڑوں جڑا دوہاں دا دشمن ہے ایک ان دی قوم والا ہو گیا ایک موسیٰ علیہ السلام ہو گیا اون کو پکڑنا تے چھڑواواں. کالا کہا او سبتی جڑا موسیٰ علیہ السلام دا اپنا ہا وہ آدھے کہ مرویندے وسویندے بھی اپنے تے مرویندے بھی اپنے ہیں. وہ جی ایک بنا ہوئے نا گل تو غلط ہے بھئی ایک بندہ آکھن لگا تو ارزائیلا سارے اندے روح کڈن دے کون میری کرسے تو پتہ لگ سی. وہ کیا والا روح کڈن لگا تو کہ ویلے سراندی کو پھر وجے وہ سراندو وہ پواندو پھر وجے وہ پواندو وہ بائے پاسے پاسا مار وجے وہ کہ بائے آئیں انہاں کے لگ دے سادہ بندہ پاگل تھی آپ ہے او بھئی یہ طریقہ کریں دا پیا بچان دا یہ گل غلط ہے لیکن ایک محاورہ یہ بنا ہوئے اس گل دے بھی مرویندے اپنے ہی او جڑے انہاں نپیا نا بھی یہ تو ہن پاگل ہویا پے تے منجی تو ڈھان دے انہاں پکڑی دیتا تے وہ لے کہ ہاں آج پتہ لگے میں کو اپنے نہ مرویندے تو میں تیرے کو پوچھا کیویں مرینے تو مرویندے اپنے ہی وہ سبتی آکھا لگا حالانکہ کہیں کو پتہ ہی کوئی نہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دا خیال ہی ہے بھی جرا دشمن سادے اون کو پکڑے نا تے دے جان چھڑوے نا بھئی کو ناپ کے ہو سکدے وہ ڈٹھا پیو تلے تے اوتے چڑھا بیٹھا ہوئے میں کو ناپ کے ہٹے نا سائڈ تے تے پانچ دفعہ ہوا نکل وائیں اپنی سرے گھیر وائیں موسیٰ علیہ السلام دا خیال ہے اے لیکن جرے بھئیاں ٹگ دیاں موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے نا میں چھڑے نا آج اے بھی نہیں تے اکھیں دے کو مکہ تکل ہو کا کھڑا ہا پیا جرا دوجے بندے کو مارے ہے. کالا کہا سبتی یا موسیٰ اتوریدو اے تو ارادہ کرتا ہے ان تک تولانی کہ تو قتل کرے مجھے آج بھی تیرا ارادہ ہی ہوئے کہ ان تک تولانی کہ تو قتل کرے مجھے کما قتلتا نفسا جیسا کہ قتل کیا تھا تو نے ایک نفس کو بالعم سے کل آج میں کوئی مارن دے ارادہ ہی نہیں جی میں کل ایک کو تین ڈھایا ہا ان تریدو نہیں تو ارادہ کرتا الا ان تکون جبارا مگر یہ کہ ہو تو زبردستی کرنے والا فی الارض زمینی بڑا جبار بنا ہوئے دیکھ بھی تو چوب کر والی نہیں آ لگے بولن تیرے کو طاقت نہیں چلی دی تو بڑا جوان بنا ہوئے تیرے کو زور نہیں چلی دا صبر چکر ما تریدو نہیں تو ارادہ کرتا ان تکونا کہ ہو من المصلحین ملاپ کرنے والوں میں سے تیرا ارادہ نہیں تو کم از کم دو بندہ دے ماں بہن بندہ صلح چکر آوے تیرا کام میں جے تک ایک نہ ایک بندے کو ڈھاوے نہیں تیرا تا دل نہیں ٹھنڈا نہیں تھی دا یہ دا پوری کے شروع کر دیتی ہے تقریر پوری تقریر شروع کر دے موسیٰ علیہ السلام ہکے بکے حیران بھئی بندے دی حالات چاہ اگے میں کو سدے دا کھڑا میری امداد کر میرے دل لیے بھی چلو یہ امداد کروے نہ چھڑوے نہ مراد کو تے ہاٹ کے بعد میرے کو اینج گل نہیں کران لگے او جرا آدمی کھڑا نا اس تک دے سوڑ او سکے کھاڑ وات اون وات وانی کے فرعون کو دسایا اون دے پورے مشیرہ کو حضرت جی قاتل میں لب آیا جنہ کو مکھن تے دودھ پلائے ہانے نا تے بادشاہ جنہ دی خدمت کیتی ہانے آج اوے توڑے بندہ کو مارا ہاں ڈٹھے نا فرعون دے بھی ذہن چ آیا ہو سی پتہ نہیں لگدا ایو تخت میرا ای الٹا ونے مشورہ ٹھیک ہے قتل کرو تھوڑی میرا ہی موتا بننا ہی کیوں نہیں بنا ہوا قتل کرو ایک اتے پاس ہوئے تاں تو ایک آدمی بیٹھا وجا رجل من اقصى المدینہ تے آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے یسا دوڑدا شہر دے کنارے کو نکلیں تے گلیاں دے وچوں بھجدا آ تلاش کیتا اس موسیٰ علیہ السلام کو قال کا یا موسیٰ اے موسیٰ ان المالا بے شک جتنے سردار یا تامرون بکا وہ مشورہ کرتے تھے تیرے متعلق لیقتلوک تاکہ وہ تجھے قتل کرے
سارے سردار جتنے گورناری بیٹھے نہ ہوتے انہیں مشورہ طے کر چکے بھائی تے کو قتل کریں، فاخرج نکل جا تو کسی طرح، انی لکا بے شک میں تیرے لیے من الناصحین خیر خی کرنے والوں میں سوں، فخرج منھا پس نکلا موسیٰ علیہ السلام اس جگہ شہر سے، خائفہ ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے کہ کتنے پیچھو میلی نہ آمیں۔ اللہ مسئلہ سمجھائے، اور بھولے ہو جیرا خود ڈردہ ویندہ ہوئے وہ مشکل گشا کتھو ہو سکتے ہیں، جیرا خود اپنی جان بچاون دی خاطر شہری چھوڑی ویندہ ہوئے وہ حاجت روا کی جو ہو سکتا ہے پیا، تے سب تو اعلیٰ درجہ پیغمبران دا ہے جدہ انہوں تو بھی خوف نہیں وائیں سکتا، ولی باقی ولایت تلے تلے ہو گئی، جدہ پیغمبر ہی ڈردہ ویندے اے خوف طبیعی کوئی خلاف نبوت نہیں۔ کالا رب دعا بھی کرے دے ویدن، اے رب نجنی نجات دے تو مجھے من القوم ظالمین ظالم قوم سے نجات دے۔ دیکھو پہ مقصودی جگہ ہے، پیغمبر بھی محتاج ہے تا مالک دا، مالک دے دروازے دا محتاج ہے، التجا پہ کریں دن موسیٰ، اے اللہ اے میرے رب نجنی نجات دے تو مجھے من القوم ظالمین ظالم قوم سے، ولما توجہا تتمہ ثانیہ جب متوجہ ہوئے تلکا مدینہ مدین کی جانب، غیبی طور تے منہ نہیں اللہ پاک پھیر چھوڑا انہاں دا، کالا کا عصا امید ہے ربی مجھے اپنے رب سے یاد یعنی کہ وہ رہنمائی میری ضرور کرے گا سوا سبیل سیدھے راہ میں، کہ امن والے رستے دی طرف اللہ میری رہنمائی ضرور کر چھوڑے سی کسی مقام دے سیدھے راہ تے، ولما واردہ چل دے دوڑ دے جب آئے نا ماں مدینہ مدین کے کنویں کو، وارد ہوئے مدین کے کنویں کو، واجد علیہ پایا اس کے اوپر امت من الناس ایک جماعت لوگوں سے، یسکون وہ پلا رہے تھے کنویں سے کھینچ کر اپنے مویشیوں کو، وواجد من دونہ ممرأتین اور پایا ان کے علاوہ دو عورتوں کو، تزودان وہ روک رہی تھی اپنی بکریوں کو، دور انہوں نے روکا ہوا تھا اپنی بکریوں کو، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما کیا حال ہے تم دونوں کا، کالتا دونوں نے کہا اللہ نسکی نہیں ہم اب بکریوں کو پینے دیتے، یہی معمول ہمارا سارا ہی معمول ہوندے ہم بکریوں کو نہیں پینے دیتی پانی، حتیٰ یہاں تک یسدر الریاء یہاں تک واپس چلے جاتے ہیں چراوے اپنے مال کو پانی پلا کے، باقی رہ گیا توڑا پیو شیو کوئی نہیں جرا کام کرانا ہوئے، آکھن لگے نہیں کوئی گھر چ مرد تا ہے کو نہ، باقی ہے ابو نہ ساڈا باپ شیخ کبیر بڑا ہی بوڑھا ہے وہ انتہا درجے دا وہ کم نہیں کر سکتا، فسقا لہما مجرم موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا پلایا واسطے ان دونوں کے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی، ثم تولا پھر پھرے موسیٰ علیہ السلام الی الظل ایک درخت کی طرف یا پہاڑ کی طرف سائے کی طرف پھرے، او سایہ درخت دہا اکثر تادن بعض ہو سکتے پہاڑ دی طرف پھرے ہوون، فقال رب کہا التجائے موسوی اے میرے رب انی لما انزلتا بے شک وہ چیز انزلتا جو تو نے اتاری لیا میری طرف من خیر بھلائی سے فقیر بڑا ہی محتاج ہوں۔ اللہ جی میں اگے پہلے اصل بار انی فقیر لما انزلتا الیہ من خیر اے اللہ بے شک میں فقیر ہاں اس چیز کا جو تو نے میری طرف بھلائی سے اتاری، جی میں اگے تیرے دروازے دا محتاج ہاں، ہون بھی میں تیرے دروازے دا ایویں محتاج ہاں۔ اے دعا بیٹھے کھڑے دن فجاءت ہو استجابت ربانیہ اللہ دی طرف کو لو موسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی، فجاءت ہو آئی ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، احداہما ان دونوں میں سے ایک، او دو لڑکیاں جرا بکریاں کو پانی جنہ دے کو پلایا ہا، تمشی چل رہی تھی الاستحیاء حیا کے اوپر، جو شرفاء کی طبی حالت ہے الاستحیاء حیا دے اتے ہر اندے قدمی چوی اندے بازو چوی اندی آکھی چوی اندے وجود دے ہر جوڑی چو حیا دے شواما پیا نکل دیا ہے۔ اللہ کو ایڈا پسند آیا اس عورت دا چال کہ اللہ رب العزت اس وقت قرآن چا بنایا، قرآن بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کر کے
عورتاں مسلماناں دیاں عورتاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا کہ اے مسلماناں دیاں عورتاں تساں وی اپنا چال ڈھال ایویں رکھو جویں اے مئی دا چال ڈھال ہا پیا کہ جیندے ٹور دے تذکرے خود اللہ دا قرآن پیا کرے دے اللہ کو پسند ہا۔ تا مومنہ مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی چال ڈھال انج رکھن، رستے جو چلن، سائڈ تے چلن، اپنی نظر سامنے رکھن، گھومن نہیں، اپنے ہر وجود دے عضو دا حیا دا خیال رکھن پیا۔ یہ تو نہیں جی میں اج کل دور ہے معاشرہ چلدا پہ لوگ آدھے معاشرہ بڑا خراب ہے جی، معاشرہ خود خراب ہوگا یا خراب کرن نال ہے۔ ایک کمرہ تو پیا رہے صاف بندہ وڑے ہی نہیں تو وہ کیویں کمرہ خراب ہو سی؟ خراب اس ویلی ہو سی جدہ اندر بندہ وڑ سی گند کجا کرے سی نا۔ تو جڑا بندہ خود معاشرہ خراب کرے، نہ پردہ کرے نہ برقع کرے، ہر آئے نہیں بازار پھرے گھومے آنے پٹے کوئی انتے ویکھے دکانے کوئی انتے ویکھے، 24 گھنٹے چال بازی ٹرون پھرون ہسون اچا اچا بولنا اچا اچا ہسنا، تو یہ سارا ماحول ہی خراب کرنے والی گل ہے۔ یہ تاں ہی ماحول خراب ہو سی نا جب بندہ آپ بدماشی کرے سی۔ تو بندہ اگر خود ارادہ کرے اللہ دی نافرمانی تو بچن دا تو اللہ پاک خود بندے کو بچا چھوڑے دے۔ جی میں حدیث مبارکہ چاہتے نا جیرا بندہ کسی دا قرض دیونا ہوئے تو وہ ارادہ کرے قرض دیونا والا بھی میں ضرور ان قرض چکے سا تو اللہ ضرور آسانیاں پیدا کر دے دے۔ تے جیرے بندے دا ارادہ ہی نہیں ہوندا اگلے دے قرض دیوان دا تو اللہ پاک مزید اون تے تنگیاں ساڈے دے وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکدا۔ تے جیرا بندہ خود بے حیائی تو بچن دا ارادہ کرے تو اللہ ضرور اسباب اے جے پیدا کر دے دے جس تو بندہ بے حیائی تو بچ ویندا ہے۔ تے جیرا بندہ خود بچن دی کوشش ارادہ ہی نہ کرے تو بات یقینی گل ہے اون دے نال کام بھی اسی طرح دا ہونا ہے۔ بارہ تمشی الاستحیاء اے مسلمانہ دی عورتاں واسطے بھی ہدایت دا ذریعہ بنایا تے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ذکر کر کے مسلمان مرداں واسطے بھی ذریعہ بنایا کہ ایویں راونا چاہیے جی میں موسیٰ علیہ السلام جوان بھی ہیں لیکن شرافت اتنی درجے دی ہے پہ کہ آنکھ چاہ کے بھی غیر محرم تو نہیں ریٹھا۔ قالت ان ابی کہا کہ ان ابی بے شک میرا باپ یدعو کا بلا رہا ہے وہ تجھے لیجزیک تاکہ دے تجھ کو اجرا بدلہ، وہ بدلہ دینا چاہتا ہے تجھے احسان دا ما سقیت لنا جو تو نے پلایا ہمارے لیے بکریوں کو پانی۔ فلما جاءہ جب آیا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس وقص علیہ القصص اور بیان کیا اس کے اوپر اپنا مکمل واقعہ کہ میرے نال اے واقعہ پیش ہے۔ کالا کہا بطور تسلی کہ شعیب علیہ السلام نے لا تخف مت ڈر نجوتا تو نجات پا چکا ہے من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ کیوں کہ مدین فرعون دی حدود تو بہرہا پیا۔ قالت احداہما کہا ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے ایک لڑکی نے کیونکہ ہم بڑی ہو گئی ہیں گھر میں رہنا کیا ہے مناسب۔ ہر بندہ جیرا بھی کام ہے نا اس گل تو ہٹ کے ویسے میں بیان کردہ پیا جیرا بھی کام ہے جیرا بندہ بچپن کو لوندی احتیاط کرے تو بندہ جڑے جوان ہو ونجے تاں بھی وہ احتیاط ہی رہندا ہے۔ یہ نماز والا مسئلہ ہے جیرا بچہ چھوٹی عمرہ کولو 7 سالاں کولو 10 سالاں کولو نماز پکی پابندی کرے وہ بندہ جوانی بھی چڑھ ویسی نا کہ نہیں سکون نہ سی جب تک نماز نہ پڑھ سی۔ نماز کو کدی بھی نہیں چھوڑ سکتی، ہاں کسی عذر دی وجہ تو، ورنہ جان بوجھ کے نماز وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان دی ایک فطرتی عادت بن چکی ہوندی ہے۔ ایویں جیرا بچہ اپنی والدین اپنے بچوں دی پرورش چنگی کرے بچپن کو ہی چھوٹے لا کو لی پرورش اچھی کرے انہیں بچیاں ہیں 7 سالاں 10 سالاں کو لی اپنے بچوں کو گھر پردے دا پا بند کرے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ جوان ہو کے پردہ نہ کریں۔ وہ کدیں گھر تو باہر نکل سے نہیں جب تک برقع سر کو لا کے پیراں تک پیسے نہ نہیں کدیں بھی وہ گھر تو باہر نہ نکل سکے۔ تو اگر بندہ آ کے ٹھیک ہے معصوم بال آپ سویر ویسے 10-11 سال دی بچی ہو تے آ کے بال سو کدیں تو مامے دے گھر پہنچی پئی ہو کدیں پھوپھے دے گھر ہے کدیں خالہ دے گھر ڈوری راندی کدیں چار دی تو اس دیر جوان ہو کے اس کے کرنے گھر
شروع کول تو اندیاں واگاں تے چھڑوا گے ایو جے کام ہو سن تے اس گالوں والدین دے ذمے ہے کہ پرورش کرن اپنی اولاد دی چنگی کر کے اور سب تو وڈا اپنے بچیاں نال نیکی دی سلوک تے سب تو وڈی پرورش یہ ہے کہ بچی کو بچپن کو ہی پردہ دیونا گھر چ رکھنا نہ گھر چ غیر آوے نہ کتیں جاوے جو یہ گھر راسی نماز ہی کرے سی روزہ بھی کرے سی نمازاں ہی پڑھ سی اتھے اعتکاف باوے تا بہ سکدی ہے پئی یہ سارے کام کرے سی جوان تھی سی ویندی اتنا ہی دے اندر حیا ود سی ویندے تے جتنی بے پرد پھر سی ویندی اتنی بے حیائی ود سی ویندی اس گل ابا اساں تا ہن ہو گئے جوان اگے مجبوری ہے ساڈی اساں بکریاں چریندیاں رہ گئے تے خادم دا اون ارادہ تو رکھی ودا آویں اساں یہ مشورہ دے سو یا ابا تستاجر ہو اے ابا اجرت پر رکھ لے اس کو این کو اپنا خادم بنا ان خیر من استاجرت القوی الامین ان خیر بے شک بہتر من استاجرتا جو تو اجرت پر رکھے گا نا اس تو اے بندہ زیادہ بہتر ہے جیرا اساں تو کو پایا آدیاں پیاں ہیں کیوں القویو طاقتور ہے کیونکہ پانی کھینچتے ٹائم انہوں کو پتہ لگ گیا تو کتنا زور ہے اس بندے دے اندر امین امانت دار بھی ہے جس وقت بلا کے لئی آندی ہے بچی اس ویلے بھی ایندی حالات کو ویکھ لیا تو بندہ کتنا شریف امانت دار ہے کالا کہا اس وقت شعیب علیہ السلام نے انی اریدو بے شک میں اریدو ارادہ کرتا ہوں ان کی حقا اہدبنا تیہ ہاتین ان کی حقا کہ میں نکاح کرا دوں تیرا اہدبنا تیہ ہاتین ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اللہ اس شرط کے اوپر انتہ جورنی کہ تو اجرت میں میری مزدوری میں سامان یا حججن 8 سال بکریاں چرائے گا 8 سال نوکری کرے سے اس شرط دے ہوتے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا اگر تو مکمل چکریں 10 سال فَمِنْ عِنْدِكَ پس وہ تیری طرف سے احسان ہوگا شعیب علیہ السلام آدھے پہن ورنہ 8 پورے کرے سے ما اريد ان اشق علیک اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ مشقت ڈالو تیرے اوپر اجڑی مشقت میرا ارادہ تیرے اوتے مشقت پاون دا نہیں کہ 10 سال یا 8 سال کے 10 سال دا مشقت دا ارادہ نہیں کہ زوری میں تیرے کو 10 سال مکمل کراون 8 سال مکمل کرے سے 2 سال جے اختیار ہو سی دل آکی تو 2 سال اتے لامے 10 مکمل چکرے دل نہ آکے تو میرا جبر تے زور تیرے ہوتے سختی نہ ہو سی تو 10 سال مکمل کرنے پس ما اريد ان اشق علیک نہیں اور نہیں ارادہ کرتا میں ان اشق علیک کہ میں مشقت ڈالوں تیرے اوپر اور دیکھو شادی کتھے ہو گئی موسیٰ علیہ السلام دی شعیب علیہ السلام دے گھر کھاندہ ہی پائے پیندہ ہی پائے بکریاں ہی چریندہ پائے 8 سال راندہ پائے بعض آدن بھئی اس پورے 10 سال مکمل کیتے ہیں بہرحال 8 تک کیتے ہانے سے نا تو دیکھو یہ سارے کام آج ساڑھے معاشرے کے یہ جوائی کو گھر رکھنا بہت بری تشبیح نہ لے دے حالانکہ کوئی بری یہ خصلت جیرا بندہ اپنی دھی دیندہ پیا ہوندے لخت جگر دیندہ ہے اور اپنی عزت دا ٹوٹا دیندہ پائے اگر وہ کو 2-3 مرلے زمین دے دیوے تو گھر پر بڑھاوے رہا تو اندھ کری حرج ہے سب تو وڈی چیز تو انسان دی عزت ہی ہے نا جدہ انسان اپنی عزت دیندہ ہے اپنا لخت جگر دیندہ ہے تو اگر اسی دھی دی جائیداد جو حصہ ہی ہوندہ بندا ہے اسی جو کوئی حصہ دے کے تے اگر اوہ دھی اپنا گھر اتھے ہی بناونا چاہے تو اندھ کری حرج ہے موسیٰ علیہ السلام ہی تو 8 سال نہیں راندے رہے اتھے کھاندے رہے اتھے پیندے رہ گئے تو اس گلو لوگوں چ وڈی غلط ہوا لوگاں سمجھا ہوئے آج بچیاں نال او حالت کرے دے پانجے دور جہلیت چ کرے دی ہے دور جہلیت نال ایو کام کریں دے تو بچپانے جو چھوٹے لا کے کریں دے بچی کو دفن کر دیں دے ہیں تے آج بچی کو جوان کر کے مارنا ہے آج اے بھی اندر نال دفن دے مترادف ہے دین دی تعلیم نہ دے ونا جتھے وہ گمے ودی پردہ نہ دے ونا جتھے ان دی مرضی ٹرے پھرے جس ٹائم گھر آوے پئی سکول دی تعلیم دے ونا تے غیر محرماں دے نال پھردی ٹردی راوے کوئی ان دی عزت دا خیال نہیں وہ جتھے گھوم دی پھر دی راوے عیش و عشرت کر دی راوے یہ بھی اپنی بچیاں کو
کئے مقام متراد کئے مقام قتل دے پیا، یہ بھی کوئی گھٹ نہیں۔ اس گلوں اپنی بچیاں جواناں کو جوانی تو پہلے ہی 10 سال دیا اجا نہ ہوئے نا 7-8 سالاں چی کے کرے گھر دے اندر ہی رکھے، 4 دیواری چ ہی رکھے، یہ سب تو بہتر ہے۔ جوں جو بچی جوان ہو سی بڑی ہوئے سی ادا دل خود بخود گھر چ راسی، ادا ڈوڑی شو دے تریجے دی کرے گڈی تے چڑھ کے پھیرے نہیں تے ای معلوم ہوتے تو ٹوکرے تلے ڈھکے پائے ہیں۔ ایک وجہ نوبت کیوں پہ آندی ہے اتنی؟ ان دی نوبت دی وجہ یہ ہے کہ ان دی تربیت اس قسم دی ہو چکی ہے تو ہن گھر کو عذاب ہوئے تھی ہے۔ لہذا ویک اشرف من عندک ما اريد ان اشق علیک، نہیں میں ارادہ کرتا ان اشق علیک کہ مشقت ڈالو تجھ پر، ستجدونی انشاءاللہ، ان قریب تو پائے گا مجھے انشاءاللہ ہو اگر چاہیا اللہ نے من الصابرین صبر کا من الصالحین نیکوں میں سے۔ قال ذالک، کہا موسیٰ علیہ السلام ذالک یہ بینی میرے ماں بین و بین کا تیرے ماں بین، یہ تو معاہدہ ہو گیا۔ ایم الاجلین، 2 مدتوں میں سے جو بھی مدت قضاء تو میں پوری کروں گا نا، فلا عدوان علیہ، میرے اوپر جبر نہیں ہوگا۔ 2 مدتہ جو جیری پوری کرے ساں، 8 کرے ساں تاں ہی میری مرضی ہو سی، 10 کرے ساں تاں بھی میری، 8 تک کلیئر ہی ہو گئی نا، 8 تک میں کرنی ہے، باقی رہ گئی 10 والا مسئلہ، اگر میں پوری کرے ساں تو ٹھیک ہے، ورنہ فلا عدوان علیہ، میرے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا۔ واللہ بخاری شریف دی حدیث ہے، اسی تو معلوم ہو دے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدت پوری کیتی ہے۔ فلجلے واللہ اللہ اس پر ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل وکیل ہے، سادہ وکیل تے نگہبان اللہ ہے، جیری تو تے میں آپس ہی گئے گل طے پہ کرے نہیں ہیں۔ فلما قضا تتمہ صالح، جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اجلا مدت کو، وسارا بِأَهْلِهِ، لے چلا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہل کو، آنسا من جانب طور نارا، محسوس کیا کوئی طور کی جانب سے نارا آگ کو، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے آلہی، اپنی آل کے لیے، دیکھو لفظ آل دا کہہ ہوتے بولا ویدہ پہ گھر آلہ دے ہوتے، اپنی آل کے لیے کہا ہم کو سو ٹھہرو تم، حالانکہ یہ کہہ صیغہ بولا ویدہ پہ جمع دا مذکر واسطے، ٹھہرو تم، انی انستو نارا، بے شک میں نے محسوس کیا آگ کو، لعلی شاید کہ آتی کم، تاکہ آؤں میں تمہارے پاس میں نہ اس سے بے خبر لے کر راہ کی، او جذوتن یا کوئی انگارہ لے کر من نار آگ سے۔ جذوہ اس انگارے کو آدن جس انگارے دے اندر دھواں نہ ہوئے، جیرے انگارے چ دھواں نہ ہوئے، جذوہ اس انگارے دے ہوتے بولا ویداران دے، او جذوتن یا کوئی انگارہ لے ہوں من النار آگ سے، لعلکم تاکہ تم تستعلون تم تپش لو اس سے۔ یہ سارے گلاں پہلے بھی گزر چکن، کتنے دفعہ قصہ آدھا پی ہے۔ فلما آتاہا، جب آیا اس کے پاس، او جتھے اگ بلدی ڈیٹھی ہے، نودیا آواز دی گئی، من شاطئ الوادی، وادی کے کنارے دائیں، وادی کے دائیں کنارے سے، ایمن فی البقعۃ المبارکۃ، یہ مبارک مقام میں، من الشجرۃ درخت سے، این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، رب ہوں جہان والوں کی طرف سے، میں رب ہوں پورے جہان کا۔ اللہ پاک آواز دیتی، خود کلام کیتا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال تو اپنے سوٹے کو، حالانکہ وچ بھائیاں گلاں بھی ہیں نے کیشے ہاتھی چاہی ودے، وہ بھی تذکرے سارے پہلے گزر چکے نے، واقعہ کلہم گزر چکے، دوجا تریجا دفعہ آدھا پی، ان ألْقِ کہ ڈال تو عصاک اپنے سوٹے کو، فلما رآہا، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، تہتزا، وہ حرکت کرنے لگا، جھوم اٹھا، کانہا جانن، گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے، یہ بھی گزر چکے، جان اتھے بھی، دوجا صوبان، وجود ہی چاہی صوبان، موٹے جسے والا،
موٹا سپ جان پتلا سپ ویکھن چاہیے جان چاہیے موٹا دوڑن چاہیے جان ویکھن چاہیے چنگا موٹا صحبان ہے لیکن بھجدا انجا جی میں پتلا سپ دا بھجدا ہے تو سب ویکھو اسی کدے ویکھے نہیں چھوٹا سپ پتلا جہاں ہوندے اتنا ویندا ہے تو اکھی میں ویدے ویدے اکھی چو غائب ہو جاتا ہے اتنا دوڑدا ہے پیا جان واللہ مدبرا جہرے موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے نا وہ تو پیچھے سپ بن گئے واللہ مدبرا پھر موسیٰ علیہ السلام پشت دے کر ولم یعقب پیچھے مڑ کر بھی اس نے نہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام تو دوڑے نہیں تو سپ بن گئے میرے پیچھے لائے گئے یا موسیٰ پیچھو آواز دیتی اللہ ہے موسیٰ اقبل متوجہ ہو ذرا پیچھے ولا تخاف ڈر نہیں انک من الآمنین بے شک تو امن والوں میں سے ڈرن دی لوڑ نہیں کچھ نہیں ہوتا تو ایک ہاتھ پا ذرا ہاتھ جیرے موسیٰ علیہ السلام پاتے ہیں وہ ہاتھ وہ سپ دا سپ نہ رہیا وہ سوٹا بن گیا اس لوگ یادہ کا معجزہ ثانیہ داخل کر تو اپنے ہاتھ کو فی جیبے کا تو اپنے گریبان میں تخرج بیضاء نکلے گا سفید من غیر سوئن بغیر کسی عیب کے وازموں میں لے کا ملا تو اپنی طرف جناحہ کا بازو کو من رعب خوف سے فضال فضانے کا پس یہ دونوں برہانان دو سنتے ہیں یہ دو سنتے ہیں میں رب کا تیرے رب کی طرف سے الا فرعون دی طرف چلا جا وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف انہم کیوں ادو نش لے کے جا معجزے ان دی علت فرعون اور ان دے سرداراں دی طرف کیوں جاواں اس دی علت اس گلو جا انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ قوم ہیں بڑے فاسقین نافرمان حد پار کرن والن کالا کا جامن واسطے تو اللہ میں حاضر ہاں لیکن میری ہی کا عرض ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمایا حالانکہ اللہ تو دلہ دے راز جان دا ہاں کڈ موسیٰ دس کے گل ہے عقل اگر رب ہے میرا رب انی قتلت منہم میں نے قتل کیا ان سے نفساً ایک نفس کو میں انہیں تو ایک بندہ ماری ودا ہاں فاخافا پس میں مسو خوف کرتا ہوں این یقتلونی کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں میں تبلیغ کرے سا اور میرے کو قتل کر دیتا تو تبلیغ تو کام نہیں ہونا باقی اور کوئی گل نہیں واقعی اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی بڑھاؤ ہوا وہ افصح ہو ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے لساناً زبان میں فارسل ہو پس تو بھیج اس کو ما یا میرے ساتھ ردان وہ میرا مددگار ہوگا یصدقونی وہ تصدیق کرے گا میری انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور جھٹلائیں گے مجھے تے مناظرے دی ضرورت پڑ گئی تب مناظرے دے وچ تیز تراز زبان اللہ ہونا چاہیے جرا تیز چل سکے تو میرے کو غصہ آیا تو کام کی تھی بات ہی ویسی اس گلو میرے بھرا کو میرا معاون بنا کے بھیج کالا کہا اللہ نے اجابت معروض سن شد آزو دکا ہم نے ان قریب ہم مضبوط کر دیتے ہیں آزو دکا تیرے بازوں کو بے عقی کا تیرے بھائی کے ساتھ ونجعل لکما اور بنا دیتے ہم تم دونوں کے لیے سلطانن ہیبت تو سادہ دوہاں دا سا غلبہ بنا دے سو جرے تو سا اتھا کھڑے ہو سو تو رو بیدا ہو سی کوئی چونچرا کاری نہ سکسی غلبہ بنا دیتے تم دونوں کے لیے فلا یصلون الیکما پس نہ پہنچنا نہیں پہنچیں گے وہ الیکما تم دونوں کی طرف گھبراؤ نہیں میں تو غلبہ بنا دے سنوہاں دا جیرے تو سا میدان چوتھا کھڑ سے ہو نا فرعون دے مقابلے کہیں دی جرات نتھی سی تو کہ کرے تو آڑی طرف بڑھن چاہ اس گلو موحد شخص جیرا موحد ہے نا پکا موحد بیان دے دوران خطابت دے دوران اللہ پاک اندہی کہ اتنا روب تاری کر دے دا نا کہ اوے بندے جیرے اندھے تے حملہ آوار ہوندے لیکن اس دوران انہوں دی جرات نہیں ہوندی تو اس تے حملہ کریں یہ خدای نظام ہے پیا جیرا بندہ قرآن مقدس بیان کرنے والا ہوئے کما حق ہو حق مسئلہ بیان کرنے والا ہوئے جتنی بھی دنیا دشمن کیوں نہ بن جاوے لیکن دوران خطابت دوران بیان اللہ رب العزت اس دا اتنا روب پا چھڑے دے تو سامنے انہوں دی جرات نہیں ہوندی انہوں کال مکال کریے تو سا جاؤ نہ جالو لکما
ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانن غلبہ ڈھواں دا سا روب اتنا پائے دے سو ہے بد کہہ دی جرت نہ ہو سی. ایک پٹی لے لو تو دے دے ہوتے فلا یصلون الیکما پس نہیں پہنچیں گے وہ تم دونوں کی طرف بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ انتما تم دونوں ومن اتبعکما اور جو تم دونوں کی تباہ کریں گے الغالبون وہ بھی غلبہ پانے والے ہوں گے. تو سوئی اور جیرے تھوڑے پیروکار ہو سن وہ بھی غالب راسن اور تھوڑے مد مقابل جیرے ہو سن وہ مغلوب ہو جا سن. فلما جاءہم موسیٰ تتمہ رب جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا ہماری ایتیں لے کر بینات واضح قالو اے حماقت قوم اول اور توحید معجزات قالو کہنے لگے ما ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مفترا مگر جادو ہے گھڑا ہوا یہ جادو ہے مفترا گھڑا ہوا یہ تسا خدا دے تے جھوٹ بولیندے ہو تو اساں اللہ دے نبی ہیں تے ساکو اے معجزے دیتے ما سمینا اے حماقت دوم نفی توحید ما سمینا نہیں سنا ہم نے بہذا یہ مسئلہ توحید فی آبائنا الاولین ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں. یہ جو تو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا غیب دان نفع نقصان کا مالک موت حیات دا مالک بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اے مسئلہ توحید آج دی تک اساں سابقہ پیو ڈاڈے دے منہ چکی نہیں سنا. اے نفی کر دے پین توحید دی. ما سمینا نہیں سنا ہم نے بہذا ساتھ یہ مسئلہ توحید فی آبائنا ہم نے اپنے باپ دادا سے اولین جو پہلے گزر چکے ہیں. وقال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب پہ دیں دیں جواب موسوی قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے بے من اس شخص کو جاء بالہدا جو آیا ساتھ ہدایت لے کے من اندہی اللہ کی طرف سے. اس سکڑی تھوڑی ہٹھ درمی ہے اور کوئی گل بھی نہیں. میرا رب خوب جانتا ہے کہ جیرا بندہ ہدایت لے کے اللہ دی طرف کو لو اللہ کو پتہ ہے تو اللہ خود کو معجزے دے کے گھلا ہے. من تکون لہو عاقبت الدار من جو ہوگا لہو اس کے لیے عاقبت الدار آخرت کا گھر. انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ. ظالمون المشرکون مشرک لوگ جڑے ہوندن قبر پجاری غیر اللہ دے پجاری اللہ دیاں صفاتاں غیراں کو دیوان والے کدی کامیاب نہیں ہو سکدے. قال فرعون اے اناد فرعون دی ہٹھ درمی ہے. قال فرعون کہا فرعون نے یا ایھا الملأ اے میرے سردارو اوے مشیرو گل سنو ما علمت لکم من الہ غیری نہیں جانتا میں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیری اپنے سوا. اوے میرے وزیرو مشیرو گل سنو میں اپنے سوا تا کوئی الہ جاندا ہی نہ میں ہکو ہی الہ. اگر کوئی اور الہ ہوندا تو میں ضرور جاندا میں الہ ہاں اور کوئی الہ ہے کوئی نہیں. پہلی تو یہ گل ذہن نشین رکھو یہ ہن مشیرہ کو سبق پیا پڑھے دے پٹی پیا پڑھے دا ہے. اور دوجی گل ہے تو اگر تو شک ہوئے بھئی کوئی دوجا الہ ہے جی میں موسیٰ دے تو میرا الہ او الہ جرا زمین اسمان پیدا کرنا لے تو آدھے میں صرف تو آدھے یقین واسطے کام کریں دا پیاں تو سا انج کرو فاو کد لی اے تلبیس فرعونی دیکھو ہی بے ایمان دیا چالاں فاو کد لی تم بناؤ لی میرے لیے یا حامانو اے حمان التین مٹی پر اٹا پکاؤ اٹاں دا ایک مکان تیار کرو اس دے اتے سیڑھیاں رکھو تے بادشاہ میں وقت کے کہ فاجعل لی سرہا بناؤ تو میرے لیے مکان اور میں مکان جیسے ویسی نا بڑھ لعلی
تاکہ میں اطالع جھانکوں الہ موسیٰ میں چڑھ ونجاں اتے ون کے موسیٰ دے الہ کو دیکھاواں۔ بے ایمان نا بے وقوف ہے پہلے تو ہے کہ مال بنواون دی لوڑ کے رہی پہاڑ ایڈے وڈے کھڑے تے مرنا ہی تو پہاڑ تے چڑھ ون تے کو مال اتنی تکلیف کرن دی کیری ضرورت ہے۔ دوجی بے وقوف تریجی بے وقوفی تے حماقت فرعون دی یہ ہے اس اے تصور کیتا کہ موسیٰ دا الہ ایویں وجود رکھ دے جی میں وجود رکھدا اللہ وجود تو بھی پا کے اللہ جہت تو بھی پا کے اللہ مکانہ تو بھی پا کے ما یلیق بشان ہی جو کچھ ان دی شان ہے پئی ورنہ نہ ان دے ہاتھ ساڑھے جہیں ہاتھ نہ ساڑھے جیاں وجود ہوئی نہ وجودہ تو بھی کہ ہے پاک۔ میں تواڈی تسلی واسطے سارے کام کرے نا تاکہ تواڈے دماغ چ ٹوٹ نہ رہے ونجے ہر ویلے ٹوٹ جو وڑا کھڑا ہوئے تو پتہ نہیں ہو سی نہ الہ ہوتے میں چڑھدا۔ آیا اے فرعون محل بنوایا ہی صحیح یا کوئی نہ؟ بعض تا کیا ہے بھئی فرعون محل بنوایا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑا محل بنایا اس بھائی اور ایک ایٹ کو ویندے ویندے کئی دہاڑے لگ ویندے مہینے لگ ویندے اچے لیندے ایڈا اچا محل بنایا اس وقت بھائی اتے چڑھ گیا جرے محل تیار ہو گیا ون کے مارے اس تیر تے تیر جرے اتے مارے اس اتو ہو کے تلے آئے خون نال بھرا ودا ہا پیا یہ سارے گپا شپین کوئی محل نہ بنایا ایویں لوگوں کو مطمئن کریں دا کھڑا ہا منہ نال بس انہاں تک یہ پختہ ہو وجہ واقعی الہ ایو فرعون ہے اور کوئی نہیں کش کوئی نے اس بڑائی یہ صرف گپا شپا بڑی ہوئے کلو۔ اچھا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ بے شک میں تو گمان کرتا ہوں موسیٰ کو من الکاذبین جھوٹوں سے اس دعوے میں کیرے دعوے کہ الہ ہو رہی ہے یہ جھوٹا ہے وَاسْتَكْبَرَ اے انکار توحید ہے اور تکبر کیا ہوا اس فرعون نے بھی وَجُنُودُهُ اور فرعون کے لشکروں نے بھی فی الارض زمین میں بغیر الحق کے ناحق طور پر ظنو وہ گمان کرتے تھے انکار قیامت ظنو وہ گمان کرتے ہیں انہم بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون وہ نہیں لٹائے جائیں گے انہوں نے کیا خیال ہے مر کے سارے کوئی نہیں آمنا آسا حساب نہیں گرنا انہوں نے فاخذناہم یہ سمرہ اناد قوم دی زید دا نتیجہ کے نکلا نتیجہ یہ نکلا فاخذناہو پس ہم نے پکڑا فرعون کو بھی وجنودہ اور اس کے لشکر کو بھی فنبذناہم پس پھینکا ہم نے ان کو فی الیم دریا میں یہ گزر چکے سارا واقعہ پیچھے اور جرے بڈھے ہیں دریا دے وچ فانظر دیکھو تو انظر امردہ صیغہ ہے او مخاطبہ او مکے والے ہو او قیامت تک آن والے ہو اس نبی دے امتی ہو فانظر ذرا ویکھو تساں کہ انجام کی تہاساں فرعون نال تے فرعون دے منن والا دے نال موسیٰ دی تکذیب کی تھی ایو نا مسئلہ توحید نہیں مننا اس گالوں تو آپ کوئی دسے دے پایا ہے خیال رکھیں میرے رسول دی تکذیب ہی نہ کرائے مسئلہ توحید دی تکذیب ہی نہ کرائے جیویں انہاں دیاں ہڈیاں کٹیاں ہیں نہ تواڈیاں وی ایویں ہڈیاں کٹے سوں متا تساں سمجھو تساں کوئی وڈی باغ دی مولی کوئی نہیں وے تو نار جنے تساں تو جو کچھ کرے دے ونجو لتاڑی ونجو تے اساں پچھو ہی تو کو نہیں ایک کام کرے سوں وات اللہ میں کیتا ہی ہے جیرے مننا نہیں 313 صحابہ دے ہتھوں بدر دے وچوں کتنے مروا دیتے ہنس ابو جہل جیاں کو معصوم بچہ ماس تے معوض کو مروا چھوڑا ہے باقیاں کو ذلیل کروایا ہے کتنے کو قیدی کروایا ہے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ جیرا ساڈا توحید دا منکر بن سی اساں اون ایویں دھجیاں اڑوے سو جویں ابو جہل دا اڑوائیں فانظر دیکھو تو مخاطب کیف کان کیسا ہوا عاقبت الظالمین انجام ظلم کرنے والوں کا مشرکوں کا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار بنایا ہم نے ان کو دنیا میں ائمۃ پیشوا یدعون وہ بلائیں گے ان کو الی النار آگ کی طرف وہ دعوت دیتے ان کو آگ کی طرف وجعلناہم بنایا ہم نے ان کو ائمۃ امام پیشوا اہل سنت دے نزدیک
امامت اور خلافت ایک ہی مفہوم رکھ دین. اہل سنت دے نزدیک امامت اور خلافت دوویں ایک ہی مفہوم رکھ دے ہیں، لیکن جیرے رافضی لوگ ان شیعہ دے نزدیک یہ علیحدہ علیحدہ مفہوم رکھ دیں. وہ آدھن امام اور ہوندن تے خلیفہ اور ہوندن، خلافت اور چیز ہے. سادے نزدیک دوویں چیزاں جمع کرنا ضروری ہے. ائمہ امام دو قسم دے ہوندن، ایک ائمہ ہدایت، ایک ائمہ ضلالت. اے ائمہ ضلالت جے کوئی تو مشہور اوے بھی عامی فامی آسان ہے. ایک امام موحدین ہوندے، ایک امام المشرکین ہوندے. ایک امام الموحدین ہوندے، دوجھا امام المشرکین. ائمہ ہدایت بھی ہوندن، ائمہ ضلالت بھی ہوندن. اور یاد رکھو اے امام جڑے چار ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اجمعین، اے جتنے بھی اے امام ہدایت ہیں، اے امام صحیح سچے ہیں، سارے حق ہیں. انہاں کو خلاف کرنا یا انہاں دے خلاف زبان درازی کرنا سراپا گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں. سراپا گمراہی ہے. یاد رکھو جڑے لوگ اے خیال رکھ دیں کہ دیکھو جی اساں تا اللہ کو منیں دے تے اللہ دے رسول کو منیں دے، اساں تا صحابی دے قول کو بھی حجت نہیں منیں دے. یاد رکھو جڑا صحابی دا قول ہی نہیں بندہ بندے دا پوتر ہے کیویں؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان گھنو ایویں جویں ایمان گھنن صحابہ. اتنے لوگ کہڑے مرادن؟ صحابہ مرادن. ایمان لے آؤ، ان ایمان لے آؤ جویں لوگ لین، یعنی صحابہ. فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ پیسو تساں ہدایت. اور قرآن مقدس دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو، رسول دی بھی اطاعت کرو. لیکن جتھے ایمان دا معاملہ آئے اللہ اتھا اینج نہیں آکھا ایویں ایمان گھنو جویں میرا رسول ایمان گھنے. 3 سپارہ کوئی ایک آیت ویکھو، کوئی دکھاؤ ایو جہیں جتھے اللہ ایمان دی دعوت دیتی ہوئے تے آکھا ہوئے ایویں ایمان گھنو جویں میرا محمد پاک ایمان گھنے. نہیں، جس ٹائم ایمان دی دعوت دیتی گئی ہے اس ویلے آکھا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان گھناؤ جویں صحابہ ایمان گھنن. آخر کیا وجہ ہے؟ اجنا افعال دی واری آندی ہے، اطاعت دی واری آندی ہے تو اللہ دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایمان دی واری آندی ہے تو آدھے ایویں ایمان گھناؤ جویں ابو بکر گھنن، عمر لے آئین، عثمان لے آئین، حضرت علی لے آئین، حضرت معاویہ لے آئین، زبیر لے آئین، طلحہ لے آئین. یعنی جتنے صحابہ کلہم رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے صحابہ بھی ہل جویں او ایمان لے کے آئین تساں بھی ایویں ایمان لے کے آؤ. ایمان دی واری آئی ہے تو معیار صحابہ دا ایمان بڑھیا ہے. لیکن باقی اللہ دے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول کیا وجہ ہے؟ انہیں کیوں نہیں ساکھا تو ایویں ایمان گھناؤ جویں محمد رسول گھنا ہے. اندر فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ دا ایمان بالمشاہدہ ہے، صحابہ دا ایمان بالغیب ہے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ معراج کروایا تو محمد رسول اللہ تو جبرائیل امین کو مل لینا. دوویں حالت ویکھے نے، جنت دی بھی سیر کیتی نے، جہنم بھی ویکھ کے آئے نا، آسمان تے بھی چکر سارا لا کے آئے، سارے نال ملاقات بھی کر کے آئے، جنت جہنم ویکھ کے آئے. یہ ہے ایمان بالمشاہدہ. جیڑا صحابہ دا ایمان ہے وہ ہے ایمان بالغیب. جو گل نبی پاک دسیے صحابہ کے آمنا سا ایمان گھنے ہیں، اس گل ایمان دی جڑے واری آئیے تو ایمان معیار صحابہ دا بنا ہے، صحابہ دا ایمان معیار بنا ہے. اس گل یاد رکھو. اگر کوئی قرآن بھی منے، رسول کو بھی منے، لیکن صحابی کو نہ منے، جویں قرآن دا منکر کافر ہے، رسول دا منکر کافر ہے، ایویں محمد دے اصحاب دا منکر بھی کافر ہے. اس گل اللہ پاک دوے چیزاں جمع کر دیتے نا صحاب دے اندر، ایمان بھی جمع کر دیتے، محمد رسول اللہ دی زندگی دا سارا سامان بھی جمع کر دیتے. ہر دوے چیزاں جمع ہوئیں
جیرے قرآن چو جیری چیز آئیے جو چیز محمد الرسول اللہ دے وجود چو صادر ہوئیے اے دوئیں چیزاں اگر ملی ہیں تو صحابہ دے وجود میدان بڑے ہیں اتھے آ کے جمع ہوئی نے دو چیزاں قرآن بھی اتھے آ کے جمع رہی ہے اور محمد الرسول اللہ دے سارے افعال زندگی دے بھی صحابہ آ کے جمع ہوئے اے میدان بنے آئے دوہاں چیزاں دا اس گلو جرے دوئے چیزاں بنیں تو اے پورے آوان والے نسلاں واسطے معیار ایمان بن گئے ہوں ایک بندہ آکھے کہ میں قرآن تے حدیث تو سوا مندئی کا شگنا تو سدر سو جرو قرآن تو حدیث تو سوا مندئی کا شگنی تے صحابہ دا ایمان واتی دا ایمان کی تو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَت کتھے ویسی آیت ایمان تا معیار صحابہ دا بڑا کھڑے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ کو اگر نقل کرن والے راوی ہیں تو صحابی ہیں پہلے صحابی کو مننا پوسی تو محمد دی حدیث تک پہنچنے تھا اور محمد الرسول اللہ دی حدیث نقل کرنا لے اصحاب قرآن کو بھی اگو تے نقل کرنا لے اصحاب کو لو اگے تبع تابعین اگو تابعین و تبع تابعین تو اگے امام مجتہدین اس تو اگے ٹاپے واتے سیاستہ دے امام تے اے لوگ گزر گئے یاد رکھو چاہے بخاری شریف ہے یا مسلم ہے یا ابو داود ہے یا ترمذی ہے یا ابن ماجہ ہے یا جتنے بھی سیاستہ دے کتابہ ہیں اگر اے ساری کتابہ ہیں پیا یہ حدیث جتنی بھی نقل کی تھی نہ کوئی ڈریک خود نبی پاک کو سنا ہا کوئی نہ ڈریک سنا انہاں تاکہ استادوں کو سنیے استاداں اگو استادوں کو سنیے انہاں استاداں آگے نقل کہتی ہے انہاں اگے چلدے چلدے سنت صحابہ تک چلی گئی ہے اگر اے نقل اگر انہاں کو مننے ہی نہیں ایک بندہ کہ میں ڈریک رسول اللہ دا سب میں حدیث کو مننا یہ کو کیا پتہ ہی بے وقوف کو کہ محمد رسول اللہ دی حدیث ہے صحیح نہیں یہ تو آج 1500 سال بعد بھی آن دے محمد رسول اللہ کو ڈائریکٹ کو ڈٹھے نبی پاک نے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو جی میں تو سب میں کو نماز پڑھ دے دیکھو نماز اویں پڑھو جی میں کو نماز پڑھ دے دیکھو ہوں تو اللہ کو حاضر ناظر کرے اسا نبی پاک کو نماز پڑھدا ڈٹھا ہے وجہ اسا نماز پڑھدا ڈٹھا ہی نہیں تو اسا تو نماز پڑھو ہی نہیں کیونکہ صلو امر دا سیغہ ہے امر مطلق وجوب واسطے آندا ہے اویں نماز پڑھو نبی پاک فرمائے جی میں کو دیکھو اسا تو ڈٹھا ہی نہیں ڈٹھا ہے تو صحابہ ڈٹھا ہے جڑے اس وقت موجود ہیں جڑا اسا ڈٹھا ہی نہیں تو لہٰذا سادے تے نماز فرضی وقت نہ ہوئی تو اس گلو یاد رکھو امامہ کو برا بلا آکھنا یہ بھی گمراہی ہے سراسر آج لوگ ایک رزق بنا چکے ہیں کہ امام کو خلاف امام ابو حنیفہ دے خلاف یا امام مالک دے خلاف یا شافی دے خلاف یا احمد دے خلاف جتنا بے دے خلاف ہو اتنی مدی چوکھی ڈھوڑ واسطے رزق میرے اللہ دے بنا ہے ماں دے پیٹ چ بندہ ہوندا ہے اللہ رزق پہلے لکھوا دیندا ہے موت حیات پہلے لکھ ویندی ہوندی ہے اللہ نے لکھے پہ باویں جتنا ہی اللہ پاک اندے نصیب وچ کریندا ہے وہ پہلے لکھی ویندے بندہ جتنے بھی ہاتھ پیر مارے راندا جیڑا لکھا ہے ملسی وہ اس تو ایک دانا بھی اگے نہیں ملدا تے اللہ دے رسول دی حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندے دا ایک لقمہ ہی باقی ہویا اس وقت تک موت نہیں آندی جب تک وہ اپنا لقمہ کھا کے نہیں مردا کتنے لوگ ویکھنی چاہیں کہ آدھن یاری ہون میرے سامنے وہ کٹھے کھا کے ایسا کٹھے پائے کے پیتا ہے کھادا ہے تے وہ فلانا فوت ہی ٹھیک ہے وہ دے نصیب ہی چاہیے اس کھادے ہے تے کتنے لوگ ہیں جیرے منہ چ سٹیندے ہیں کھجور دا گوکا کھاون لگدے ہیں یا کوئی چیز لیکن وہ نصیب نہیں ہوتی باہر نکل آندے روح پرواز ہو ویندی نصیب وچ نہیں وہ نہیں کھا سکتے تو اس گلو یاد رکھو یہ سارے امام جتنے ہیں برحق ہیں اگر انہیں کو خلاف ورزی زبان درازی شروع ہو گئی تو تس کس طریقے نہ لگے پہنچ سکسو کیا کر سکسو باقی جتنے بھی ہیں سیاستہ والے ان امامہ تو بعد امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ دے شاگرداں دے شاگرد ہیں پائے کافی بعد ہی چاون والے لوگ ہی دے پائے بہرحال امام ایک ایمہ ہدایت ہوندے دوجا ایمہ ضلالت تا ایک امام بڑھا جالناہم آئمتین یدونا ایک ایرا امام ہے امام ضلالت جیرے ایمہ دا لفظ آوے نا قرآن
وہ رابضے نچ نچ کے آندن اور ساڈے اماماں دا تذکرہ آ گئے، اور ساڈے اماماں دا سادہ دیکھ قرآن ہی تذکرہ آ گئے، حالانکہ جڑے روافظ ہیں وہ اصل ہی قرآن دے قائل نہیں، جڑے اصل روافظ ہیں جنہوں کو اپنے عقائد دا پتہ ہے نظریات دا، وہ اس قرآن کو حقیقی قرآن نہیں سمجھیں دے، وہ آدن اصل قرآن جے رہا وہ امام مہدی کو لے جڑا غار وچ چھپا بیٹھے تے او ہے نہیں بھی پورے 40 سپارے، ایڈا سپارے تا عائشہ دی بکری کھا گئی ہے، یہ قرآن اصل نہیں، اصل امام مہدی کو لے او نکل کے آسی لائے آسی تے او وقت قرآن اصل ہوئے، اے اصل قرآن منیندے بھی نہیں، تو وڈے نچ نچ آدن ساڈے اماماں دا تذکرہ آ گئے، تو انہوں کو دکھاؤ جیا جیا تھوڑا امام ایک فرعون بھی ہا پیا، دیکھے اے قرآن کے جعلنہم ائمۃ یدعون الی النار، اتھے ہی تا ایم ہے نا، تواڈے امام جڑے ہے نا جڑا تذکرہ ہے تے دیکھو اتھے بھی ایک امام پہنچ گئے، دکھاؤ ذرا یہ جگہوں کو، وجعلناہم بنایا ہم نے ان کو دنیا میں ائمہ پیشوا یدعونا بلاتے تھے وہ ان کو الی النار آگ کی طرف، دسو کوئی آگ دی طرف ہی زہران سڈین ہے، آگ دا بامبڑ باہر چا جو بالے او کو کتنا لکڑیاں ساٹ کے دکھاوے چنگا بامبڑ بکھے تے بھاجو آگ جواڑو، نہیں اسباب النار جے رہے نا آگ دا اسباب اس دی طرف سڈین دین، یعنی شرک دی طرف، کفر دی طرف، بدعات دی طرف، قرآن و سنت دے خلاف، شریعت دے خلاف جتنے بھی کام ہیں یہ سارے اسباب النار ہیں، آگ دے اسباب ہیں جڑے جہنم وچ ونجن دے سبب بڑھدن، تے ایک تعبیر کس نال کیتا گیا الی النار، جویں ہے نا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا والامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، آگے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار، اے مشرک کہندو سڈے دن آگ دی طرف، آج دی تک تسا ڈٹھا ہے کہ مشرک آکھا ہوئے بھاج جاؤ آگ بلدی پئی واڑ ونجو، نہیں، آگ دا سبب کیا ہے؟ شرک، آگ دے اسباب کہہ رہے ہیں شرک، کفر، بدعات، جیرے بھی اے علت پاتی گئی ہے، جیرا بندہ شرک دی دعوت دے سی، کفر دی دعوت دے سی، ایسی بدعت دی دعوت دے سی جیرے کفر تک پہنچاوانا لیے، ایو جائیں عورتاں نال بھی نکاح جائز نہ ہو سی، ایو جائیں مشرکہ مرداں کو عورتاں دیونیاں جائز نہ ہو سی، تے بھی اوے ہے، او امام پیشوا ہیں یدعونا بلاتے ہیں ان کو الی النار آگ کی طرف، ویوم القیامت اور قیامت کے دن لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، ایسے بے کس رہ جائیں گے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دیے ان کے فی ہذہ الدنیا اس دنیا کے اندر لعنتاً لعنت کو، ایو جہیں پیشوا جرے جہنم دی طرف سڈین دن، شرک دی دعوت دین دن، کفر دی دعوت دین دن، ایو جہیں دے پیچھے اساں دنیا دے وچ لعنت لا دیتے، جتھے بھی رہو لعنت نے خدا دی، لعنتاں ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم وہ من المقبوحین قباحت والوں میں سے ہوں گے،